ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برطانیہ کی گھڑیوں میں اس وقت صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ پروگرام کے مطابق عین وقت پر اجلاس کی کارروائی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس اجلاس کی صدارت کے لیے سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے محترم مولانا انعام الحق کوثر صاحب امیر جماعت احمدیہ آسٹریلیا کو مقرر فرمایا ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ کرسی صدارت پر تشریف لا کر آج کے اس اجلاس کی صدارت فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے جلسہ کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے میں درخواست کروں گا مکرم داؤد احمد صاحب UK۔ مکرم داؤد احمد صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون۔ ابھی سورہ نور کی آیات 56 اور 57 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی پیش کرتا ہوں۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا۔
جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد انہیں ضرور امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ اب اردو نظم ہوگی اور اس کے لیے مکرم خالد بٹ صاحب کو درخواست کی جاتی ہے کہ وہ نظم پڑھے۔ خالد بٹ صاحب آف یو کے۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ منظوم کلام۔ اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے۔ فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ، فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ، عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا، عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا۔ جب آئے گا تو صلح کو وہ ساتھ لائے گا، جب آئے گا تو صلح کو وہ ساتھ لائے گا، جنگوں کے سلسلے
سلے کو وہ یکسر مٹائے گا۔ یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا، یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا، وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا۔ القصہ یہ مسیح کے آنے کا ہے نشان، القصہ یہ مسیح کے آنے کا ہے نشان، کر دے گا ختم آ کے وہ دین کی لڑائیاں۔ ہم اپنا فرض دوستو اب کر چکے ادا، ہم اپنا فرض دوستو اب کر چکے ادا، اب بھی اگر نہ سمجھو تو سمجھائے گا خدا، اب بھی اگر نہ سمجھو تو سمجھائے گا خدا، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ آج کے اجلاس کی پہلی تقریر کا موضوع ہے خلافت کا بابرکت انعام اور ہمارا فرض۔
اس موضوع پر تقریر کریں گے مکرم سالک احمد صاحب، صدر مجلس خدام الانبیاء پاکستان۔ مکرم سالک احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ قرآن کریم کی اس مبشر آیت کے مطابق خلافت کے ساتھ جو بڑی بڑی نعمتیں مومنین کی جماعت کو عطا ہوتی ہیں، ان میں تمکنت دین، خوف کا امن میں بدلنا، ساری دنیا میں توحید کی اشاعت اور امت واحدہ کا قیام سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ خاکسار کی معروضات خلافت احمدیہ کے اسی ببرکت انعام کے ذکر خیر اور اس کے حوالے سے ہمارے فرائض سے متعلق ہیں۔ محترم صدر مجلس اور سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمتوں میں سے ایک نعمت عظمیٰ خلافت حقہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آج ساری دنیا میں صرف اور صرف جماعت احمدیہ کو ہی اس نعمت کا حامل بنایا ہے۔ اس پر ہم جس قدر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ بھی کم ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کو ایک نہایت عظیم نعمت قرار دیتے ہوئے فرمایا، ما کانت نبوۃ قط الا تابعتھا خلافۃ، کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ضرور ہوتی ہے، یعنی خلافت کے زمانہ کو نبوت کے زمانہ کا تسلسل قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ذکر ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا، اور اس کی تقدیر کے مطابق خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، اور اس کی دوسری تقدیر کے مطابق اظہار ساں بادشاہت قائم ہوگی، جس سے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور تنگی محسوس کریں گے۔ جب یہ دور ختم ہوگا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر بری بادشاہت قائم ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور ظلم و ستم کے دور کو وہ ختم کر دے گا، اور اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوت کا دور قائم ہوگا۔ اس کے بعد حضور خاموش ہو گئے۔ سامعین کرام، اس حدیث میں زمانہ نبوت کے بعد خلافت کے زمانہ کو بہترین زمانہ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خلافت کا زمانہ کتنا عظیم زمانہ ہوگا۔ 1400 سال بعد جماعت احمدیہ وہ خوش نصیب جماعت ہے
جسے اس نعمت سے فیضیاب ہونے کا موقع میسر آیا ہے۔ پچھلی کئی دہائیوں میں کتنی ہی ایسی تنظیمیں اور ادارے قائم ہوئے جنہوں نے خلافت علی منہاج نبوت کے قیام کی کوششیں کی اور آج تک کر رہی ہیں۔ چنانچہ اس زمانے کی ضرورت خلافت ہے، اس کا تذکرہ آپ آئے روز اخبارات اور میڈیا پر سنتے ہوں گے، لیکن ایسے تمام لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خلافت علی منہاج نبوت کے بعد ہوتی ہے۔ اس لیے اس زمانہ میں صرف جماعت احمدیہ ہی وہ جماعت ہے جسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ سے خلافت علی منہاج نبوت کی نعمت عطا ہوئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خلافت کی نعمت کا مقام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، چونکہ کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں، لہذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف و اولا ہیں ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت رکھے۔ سو اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانہ میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، جب کوئی رسول یا مشائخ وفات پاتے ہیں تو دنیا پر ایک زلزلہ آ جاتا ہے اور وہ ایک بہت ہی خطرناک وقت ہوتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کسی خلیفہ کے ذریعہ اس کو مٹاتا ہے اور پھر گویا اس امر کا اثر نو اس خلیفہ کے ذریعے اصلاح و استحکام ہو جاتا ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں کچھ کم کرتے ہیں یا کچھ زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ قول ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق کے خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرے کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے دنیا میں آتے ہیں۔ مجددوں اور روحانی خلیفوں کی اس امت میں ایسے ہی طور سے ضرورت ہے جیسا کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ سامعین کرام، خلافت حقہ اسلامیہ کی صورت میں ہمیں جو نعمت میسر ہے اس کا شکر ہم سب پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے الہاماً فرمایا، مبارک ہو قادیان کی غریب جماعت، تم پر خلافت کی رحمتیں یا برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ پس ہم وہ مبارک جماعت ہیں جن پر خدا تعالیٰ کا یہ خاص الخاص انعام نازل ہوا۔ ہم میں سے کون ہے جو اس نعمت سے واقف نہیں؟ ہم میں سے ہر ایک نے اس عظیم نعمت کی برکتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک گواہ ہے کہ اس نے خلافت احمدیہ کی بدولت اللہ تعالیٰ کے افضال کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ احباب جماعت کے سامنے اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے لیے ایک شخص تمہارا درد رکھنے والا، تمہاری محبت رکھنے والا، تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف جاننے والا، تمہارے لیے خدا کے حضور دعائیں کرنے والا ہے، مگر ان کے لیے کوئی نہیں۔ تمہارا اسے فکر ہے، درد ہے، اور وہ تمہارے لیے اپنے مولا کے حضور تڑپتا رہتا ہے، لیکن ان کے لیے ایسا کوئی نہیں۔ کسی کا اگر ایک بیمار ہو تو اس کو چین نہیں آتا، کیا تم ایسے شخص کی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہو جس کے ہزاروں نہیں لاکھوں بیمار ہوں؟ ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نے اپنے خطبہ جمعہ میں خلافت احمدیہ کے اس انعام کا مختصر سا خاکہ ان الفاظ میں کھینچا۔ حضور فرماتے ہیں، کون سا دنیاوی لیڈر ہے جو بیماروں کے لیے دعائیں بھی کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جو اپنی قوم کی بچیوں کے رشتوں کے لیے بے چین ہو اور ان کے لیے دعا کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جس کو اپنی قوم کے بچوں کی تعلیم کی فکر ہو؟ ان کی فکر آج صرف خلیفہ وقت کو ہے۔ جماعت احمدیہ کے افراد ہی وہ خوش قسمت ہیں جن کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ ان کی صحت کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے۔ رشتے کے مسائل ہیں، غرض کے کوئی مسئلہ بھی دنیا میں پھیلے ہوئے احمدیوں کا، چاہے وہ ذاتی ہو یا چاہے جماعتی ہو، ان پر خلیفہ وقت کی نظر ہوتی ہے۔
اور اس کے حل کے لیے وہ عملی کوشش کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حضور بھی جھکتا ہے، اس سے دعائیں مانگتا ہے۔ میں بھی اور میرے سے پہلے خلفاء بھی یہی کرتے آئے ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں رات سونے سے پہلے چشمے تصور میں میں نہ پہنچتا ہوں اور ان کے لیے سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی دعائیں نہ کرتا ہوں۔ سامعین کرام، یہ تو ایک قطرہ ہے اس سمندر کا جو ہمیں نعمت عظمیٰ کی صورت میں میسر ہے۔ روئے زمین پر جماعت احمدیہ کے علاوہ اس وقت کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیں ایسا لیڈر اور امام میسر ہے جو ہمارے لیے ایسے تڑپتا ہو، دنیا کے کونے کونے میں بسنے والوں کی فکریں اس کو ہلکان کرتی ہوں، جو ساری ساری رات ہمارے لیے اپنے خدا کے حضور ہمارے لیے دعائیں کرتا ہو، صبح و شام جسے ہمارے غم پہنچتے ہوں اور وہ انہیں دور کرنے کی فکر میں رہتا ہو۔ کوئی وجود نہیں ایسا سوائے ہمارے پیارے امام ایدکم اللہ تعالی بنصر العزیز کے۔ خلیفہ وقت کی اپنی جماعت سے محبت، اس کے لیے درد، احساس اور فکر مندی کا نقشہ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا، قوم احمد جاگ، تو بھی جاگ اس کے واسطے، ان گنت راتیں جو تیرے درد میں سویا نہیں۔ پس ایسی نعمت خداوندی کے ہوتے ہوئے ہم پر کس قدر بھاری ذمہ داری ہے، اس کا ہم میں سے ہر ایک خود اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کریں وہ بھی کم ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خلافت کی برکات و فیوز سے ہم تا قیامت مستفیض ہوتے رہیں تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا، ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ شکر کے نتیجے میں اور اس فرائض کی ادائیگی کے نتیجے میں ہی اس نعمت عظمیٰ سے ہم فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ سامعین کرام، آئیے اب ہم ان فرائض اور ذمہ داریوں کی طرف چلتے ہیں جو خلافت کی نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم پر واجب ہوتی ہیں۔ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کی نعمت کا وعدہ جہاں مومنین کی جماعت سے فرمایا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خلافت کی نعمت کو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ بھی مشروط کیا ہے۔ اس لیے خلافت کی برکات سے ہم تب تک ہی فیضیاب ہو سکتے ہیں جب تک ان شرائط پر عمل کرتے رہیں گے۔ چنانچہ ہر احمدی کی اول ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی طرف خاص توجہ دے۔ ہمارے پیارے امام ایک عرصہ سے ہمیں عملی اصلاح اور اعمال صالحہ کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اس لیے ہمارا اولین فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا اثر نو جائزہ لیں، اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں اور اعمال صالحہ کی طرف خاص توجہ دیں تا اس نعمت خداوندی کا سورج پوری آب و تاب سے ہم پر چمکتا رہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، خلافت قائم رکھنے کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جو مضبوط ایمان والے ہوں اور نیک اعمال کر رہے ہوں۔ جب ایسے معیار مومن قائم کر رہے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے مطابق خلافت کا نظام جاری رکھے گا۔ نبی کی وفات کے بعد خلیفہ اور ایک خلیفہ کی وفات کے بعد دوسرے خلیفہ کے ذریعے یہ خوف کی حالت امن میں بدلتی چلی جائے گی، اور یہی ہم گزشتہ 100 سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہوں، دنیا کے لاہو و لعب ان کو متاثر کر کے شرک میں مبتلا نہ کر رہے ہوں۔ اگر انہوں نے ناشکری کی، عبادتوں سے غافل ہو گئے اور دنیا داری ان کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے احکام سے زیادہ محبوب ہو گئی، تو پھر اس نافرمانی کی وجہ سے وہ اس انعام سے محروم کر دیے جائیں گے۔ پس فکر کرنی چاہیے تو ان لوگوں کو جو خلافت کے انعام کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ یہ خلیفہ نہیں جو خلافت کے مقام سے گرایا جائے گا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خلافت کے مقام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے فاسقوں میں شمار کیے جائیں گے۔ تباہ وہ لوگ ہوں گے جو خلیفہ یا خلافت کے مقام کو نہیں سمجھتے، ہنسی ٹھٹھا کرنے والے ہیں۔ پس یہ وارننگ ہے، تنبیہ ہے ان کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یا یہ وارننگ ہے ان کمزور احمدیوں کو جو خلافت کے قیام و استحکام کے حق میں دعائیں کرنے کی بجائے
اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کہاں کوئی اعتراض تلاش کیا جائے۔ سامعین کرام، خلافت احمدیہ کی اطاعت و فرما برداری ہماری سب سے اولین ذمہ داری ہے۔ اطاعت خلافت اور اطاعت نظام کے بغیر ہماری ترقی ممکن ہی نہیں۔ آیت استخلاف کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کے الفاظ میں ہمیں خلافت کی اطاعت کی تلقین کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ وقت کی اطاعت کے بارے میں فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی اطاعت فرض ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی اطاعت کا معیار کیا ہونا چاہیے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تمہاری حالت اپنے امام کے ہاتھ میں ایسی ہو جیسے میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تمہارے تمام ارادے اور خواہشیں مردہ ہوں، اور تم اپنے آپ کو امام کے ساتھ ایسے وابستہ کرو جیسے گاڑیاں انجن کے ساتھ، اور پھر ہر روز دیکھو کہ ظلمت سے نکلتے ہو یا نہیں، استغفار کثرت سے کرو اور دعاؤں میں لگے رہو، وحدت کو ہاتھ سے نہ جانے دو، دوسروں کے ساتھ نیکی اور خوش معاملگی میں کوتاہی نہ کرو۔ 1300 برس بعد یہ زمانہ ملا ہے اور آئندہ یہ زمانہ قیامت تک نہیں آ سکتا، پس اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت کی کامل فرما برداری اور اطاعت کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کو دیکھتے ہوئے میں انسانوں پر انحصار نہیں کر سکتا، اور تم بھی یہ نصرت اسی طرح حاصل کر سکتے ہو کہ میری کامل اطاعت کرو۔ اگر تم کامل طور پر اطاعت کرو گے تو مشکلات کے بادل اڑ جائیں گے، تمہارے دشمن زیر ہو جائیں گے، اور فرشتے آسمان سے تمہارے لیے ترقی والی نئی زمین اور تمہاری عظمت و سطوت والا نیا آسمان پیدا کریں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ کامل فرما برداری کرو۔ ایک اور اہم ذمہ داری خلیفہ وقت سے وابستگی ہے۔ خلیفہ وقت سے گہرا اٹوٹ ذاتی تعلق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برکات خلافت سے فیض یاب ہونے کے ایک اصول کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم اللہ کے رسول کو یا خلیفہ کو زمین میں دیکھو تو اس کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جانا، اگرچہ تیرا جسم نوچ لیا جائے اور تیرا مال چھین لیا جائے۔ ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم شر کا زمانہ دیکھو تو تلزمو جماعت المسلمین و امامہم، کہ مسلمانوں کی جماعت اور اس کے امام سے مضبوطی سے چمٹ جانا، اور اگر نہ جماعت ہو اور نہ امام ہو تو تمام فرقوں سے جدا ہو جانا، خواہ تمہیں درختوں کی جڑیں کھانی پڑیں۔ سامعین کرام، اس زمانہ میں خلافت سے وابستگی اور تعلق کے بیش بہا ذرائع اللہ تعالیٰ نے میسر فرما دیے ہیں۔ MTA کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا مواصلاتی نظام مہیا فرما دیا ہے جسے ہم ہمارے وقت باسہولت خلیفہ وقت سے منسلک رہ سکتے ہیں۔ خلیفۃ المسیح جو ارشادات فرماتے ہیں، خطبات، اجتماعات اور تقاریم میں ہمیں نصائح فرماتے ہیں، اور جن کلاسز میں جلوہ افروز ہوتے ہیں وہ سب MTA پر نشر کی جاتی ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم خلیفہ وقت کی آواز کو ہر وقت سن بھی سکتے ہیں، اس کے ذریعہ سے اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، اور ان پر عمل کر کے اطاعت کا بہترین نمونہ بھی کرنے والے بن سکتے ہیں۔ اسی طرح خلیفۃ المسیح سے تعلق پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ خطوط کا بھی ہے۔ دنیا کے کونے میں بسنے والے احمدی ان خطوط کے ذریعہ اسی طرح خلافت سے رابطہ رکھ سکتے ہیں جس طرح لندن اور قریب میں رہنے والے احمدی۔ اگر ہر احمدی دربار خلافت میں دعا کے لیے لکھے گا تو جہاں وہ خلیفہ وقت سے ذاتی تعلق قائم کرنے کا باعث بن رہا ہوگا، وہاں وہ خلیفہ وقت کی دعاؤں کا مورد بھی ہو رہا ہوگا، اور خلیفہ وقت کی دعائیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قبول فرماتا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو منصب خلافت پر سرفراز کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کی قبولیت کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اگر اس کی دعائیں قبول نہ ہوں تو پھر اس کے اپنے انتخاب کی حتک ہوتی ہے۔ میں جو دعا کروں گا وہ انشاءاللہ
فردن فردن ہر شخص کی دعا سے زیادہ طاقت رکھے گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جماعت میں یہ تحریک عام ہونی چاہیے کہ احباب جماعت امام وقت سے ذاتی تعلق پیدا کریں، اپنی محبت اور وفا کا رشتہ مضبوط تر کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ آج صرف وہی دعا قبول ہوگی جو خلافت کے دروازہ میں سے گزرتی ہوئی آسمان تک جاتی ہے۔ یعنی آج کسی شخص کی ایسی کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی جو خلیفہ وقت کی منشا کے خلاف ہو۔ جماعت کے بزرگوں کا بھی یہی عقیدہ اور ایمان رہا ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے وابستگی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تم خوب یاد رکھو کہ تمہاری تمام ترقیات خلافت کے ساتھ وابستہ ہیں، اور جس دن تم نے اس کو نہ سمجھا اور اسے قائم نہ رکھا، وہی دن تمہاری ہلاکت اور تباہی کا دن ہوگا۔ لیکن اگر تم اس حقیقت کو سمجھے رہو گے اور اسے قائم رکھو گے تو پھر اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں ہلاک کرنا چاہے گی تو نہیں کر سکے گی، اور تمہارے مقابلہ میں بالکل ناکام و نامراد رہے گی۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ اس فندیار ایسا تھا کہ اس پر تیر اثر نہ کرتا تھا، تمہاری یہ حالت خلافت کی اطاعت کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا، جب تک تم اس کو پکڑے رکھو گے تو دنیا کی مخالفت تم پر اثر نہ کرے گی۔ بے شک افراد مریں گے، مشکلات بھی آئیں گی، تکالیف بھی پہنچیں گی، لیکن جماعت کبھی تباہ نہ ہوگی بلکہ دن بدن بڑھے گی۔ اس وقت تم میں سے کسی ایک کا مرنا ایسے ہی ہوگا جیسے مشہور ہے کہ اگر ایک دیو کٹتا ہے تو ہزاروں پیدا ہوتے ہیں۔ تم میں سے اگر کوئی ایک مارا جائے گا تو اس کے بجائے ہزاروں اس کے خون کے قطروں سے پیدا ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، خلافت کے نظام کے شکرانے کے طور پر ہمارا ایک فرض یہ بھی ہے کہ ہم اپنے امام کے لیے ہمیشہ دعائیں کرنے والے ہوں، دعاؤں کے ساتھ خلیفہ وقت کی ان کے کاموں میں مدد کرنے والے ہوں۔ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم وتصلون علیہم ویصلون علیکم، کہ تمہارے بہترین سردار وہ ہیں کہ جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں، تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم اید امامنا بروح القدس وکم معہ حیث ما کان وانصرہ نصرا عزیزا۔ سامعین کرام، خلافت کی نعمت جہاں ہم پر دوسری ذمہ داریاں عائد کرتی ہے، وہاں ہمیں یہ یاد دہانی بھی کرواتی ہے کہ ہم نے اپنے پیارے امام سے جو عہد کیے ہوئے ہیں ان کو بھی ضرور پورا کرنا ہے، تاہم عہد شکن قوموں میں شمار نہ ہوں۔ ایک عہد تو ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے کیا ہے، ان شرائط بیعت کو ہمیشہ ہم نے اپنا دستور العمل بنائے رکھنا ہے۔ لیکن ایک تجدید عہد ہم نے خلافت کے 100 سال پورے ہونے پر اپنے امام سے کیا ہے، اس عہد کی پاسداری کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ نسل در نسل خلافت سے وابستگی اور خلافت کی حفاظت کی وصیت اس عہد میں شامل ہے، جس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ ہم نے اپنے امام سے یہ عہد باندھا تھا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نظام خلافت کی حفاظت اور اس کے استحکام کے لیے آخری دم تک جد و جہد کرتے رہیں گے، اور اپنی اولاد در اولاد کو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے اور اس کی برکات سے مستفید ہونے کی تلقین کرتے رہیں گے تا قیامت تک خلافت احمدیہ محفوظ چلی جائے اور قیامت تک سلسلہ احمدیہ کے ذریعے اسلام کی اشاعت ہوتی رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا کے تمام جھنڈوں سے اونچا لہرانے لگے۔ اے خدا، تو ہمیں اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔
اسلام کی نشت ثانیہ کے اس دور میں تمام تر روحانی جنگیں خلافت کی ڈھال کے پیچھے ہی لڑی جانی ہیں۔ آج اسلام کی فتح و ظفر کی کلید اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے۔ دور حاضر میں ہم وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں جنہیں خلافت کی امامت میسر ہے۔ ہمارے امام ہمیں جو تحریکات فرماتے ہیں دراصل وہی زمانے کی سب سے اہم تحریک ہوتی ہے۔ انہی تحریکات میں در حقیقت ہماری فتح مضمر ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مسند خلافت پر متمکن ہوتے ہی سب سے پہلے دعائیں کریں اور بہت دعائیں کریں کی تحریک فرمائی۔ وقتاً فوقتاً بھی آپ دعاؤں کی تحریک فرماتے رہتے ہیں۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ صدقات، نوافل اور روزوں کی تحریک بھی فرما رکھی ہے۔ ان تحریکات پر والہانہ لبیک کہنا ہی ہماری اولین ذمہ داری ہے، کیونکہ امام وقت کی فراست وہ دیکھ رہی ہوتی ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس روحانی جنگ میں ہمارے پیارے آقا کی قیادت میں ہی ہم نے شیطانی طاقتوں کو شکست دینی ہے انشاءاللہ۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ خلافت کی ڈھال کے پیچھے اپنے امام کی سربراہی میں پیش قدمی کرتے چلے جائیں۔ سیدنا حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خواہ تم کتنے ہی عقل مند اور مدبر ہو، اپنی تدابیر اور عقلوں پر چل کر دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ جب تک تمہاری عقلیں اور تدبیریں خلافت کے ماتحت نہ ہوں اور تم امام کے پیچھے پیچھے نہ چلو، ہرگز اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تم حاصل نہیں کر سکتے۔ پس اگر خدا تعالیٰ کی نصرت دیکھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ اس کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، کھڑا ہونا اور چلنا، تمہارا بولنا اور خاموش ہونا میرے ماتحت ہو۔ سامعین کرام، خلافت کے قیام کے لیے ہم نے ہر قربانی کے لیے بھی تیار رہنا ہے۔ دربار خلافت سے آنے والے ہر حکم کی پابندی ہم نے اپنے اوپر فرض کر لینی ہے تاکہ ہم بھی نحن انصار اللہ کے گروہ میں شامل ہو سکیں۔ ہمارے امام ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہی ہمیں خلافت کا قرب دلا سکتا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ مورخہ 26 مئی 2017 میں خلافت کی اطاعت اور اس حوالے سے ہمارے فرائض کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، خلافت کا نظام جو خوف کو امن میں بدلنے والا نظام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے تمکنت دین کا ذریعہ بننے والا ہے، اس کا تعلق اس ذریعہ سے قائم ہونے والی خلافت سے ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق عمل میں آنا ہے۔ پس مشکلات بھی آئیں گی، ابتلا بھی آئیں گے، لیکن آخری فتح انشاءاللہ تعالی جماعت احمدیہ کی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ سے جاری ہونے والا نظام خلافت ہی حقیقی نظام ہے جس کے ذریعہ سے ترقیات وابستہ ہیں اور دنیا کی امن و سلامتی بھی وابستہ ہے۔ یہی وہ نظام ہے جس کے ذریعہ سے تمام دنیا پر اسلام کی برتری ثابت ہونی ہے اور غلبہ قائم ہونا ہے۔ احمدیت سے پیچھے ہٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق ترقی کی راہیں کھولتا چلا جا رہا ہے اور ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ عارضی روکوں کے باوجود اسلام کا غلبہ انشاءاللہ تعالی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ اور آپ کے بعد جاری نظام خلافت کے ذریعہ ہی ہونا ہے۔ مخالفین چاہیں جتنا مرضی زور لگا لیں، ان کے حصہ میں نامرادی اور ناکامی ہی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے کہ وہ اپنے ایمان میں بھی مضبوط ہو اور اعمال صالحہ بدل آنے والا بھی ہو، اور عبادتوں کے معیار بھی ہر آمدی کے بلند ہوتے چلے جائیں تاہم ہمیشہ اس ترقی کا حصہ بننے والے ہوں۔ سامعین کرام، دور آخرین میں خلافت علی منہاج نبوت کی جو نعمت ہمیں میسر آئی ہے وہ ہمارے کاندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالتی ہے کہ ہم نے اس دور آخرین میں دور اولین کی یاد تازہ کرنی ہے۔ ہم بعد میں آ کر پہلوں سے ملنے والے بن جائیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح ہم بھی شمع خلافت کے گرد پروانوں کی طرح طواف کرنے والے ہوں۔ ہم بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح
امام وقت کے ایک حکم پر اپنا سب مال و اسباب دین کی راہ میں پیش کرنے والے بن جائیں جس سے اسلام کی خدمت وابستہ ہو۔ ہم بھی حضرت مقداد بن اسود کی طرح اپنے امام کو یہ کہنے والے ہوں کہ اے آقا، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور آپ کے بائیں بھی لڑیں گے۔ اے آقا، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، اور آپ جس میدان کی طرف ہمیں بلائیں گے ہم اسی طرف اپنا رخ کر لیں گے۔ ہمیں بھی خلافت احمدیہ کے سامنے اسی طرح ڈھال بننا ہوگا جس طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا ہاتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن گیا تھا۔ اسی طرح خلافت کی طرف آنے والے ہر تیر کو ہمیں اپنے جسموں پر لینا ہوگا۔ صحابہ کی طرح خلافت کے ایک اشارے پر اٹھنا ہوگا اور ایک اشارے پر بیٹھنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی اولاد در اولاد کو امام زمانہ سے وابستہ رہنے اور اس کی حفاظت کی وصیت کرنی ہوگی۔ خاکسار اپنی گزارشات کو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بالعزیز کی خدمت میں نہایت عاجزانہ اور نہایت مؤدبانہ طور پر اس درخواست کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے، جو نعمت چھن چکی پہلے وہ نعمت ہم سنبھالیں گے۔ خلیفہ کے لبوں سے جو گلو جوہر بکھرتے ہیں بڑے انمول موتی ہیں، یہ دولت ہم سنبھالیں گے۔ جو بازو کٹ گرے اپنے تو دانتوں سے اٹھائیں گے، بہر قیمت لوائے احمدیت ہم سنبھالیں گے۔ میرے رہبر، میرے مرشد، تیرے خدام کہتے ہیں تمہیں چھاؤں میں رکھیں گے، تمازت ہم سنبھالیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ اب مکرم و محترم مولانا اظہر حنیف صاحب نائب امیر اور مبلغ انچارج امریکہ انگریزی میں خطاب فرمائیں گے۔ ان کی تقریر کا موضوع ہے قرآن کریم کی روح سے حقیقی جہاد۔ مولانا اظہر حنیف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Respected Chairman, honored guests, dear brothers and sisters, the topic of my speech today is the concept of true jihad according to the Holy Quran. This subject is one which is most relevant and important in light of the current conditions and events in the world. The Arabic word jihad
means to strive and struggle. Yet over the course of time, it has become more associated with the word harb, which means war, and the word qital, which means fighting. And thus many believe jihad primarily refers to a holy war fought in the cause of faith. That certainly must be the case here in the United Kingdom and elsewhere, particularly after the recent wave of terrorist attacks. Historically, during the 17th and 18th century, people in the United Kingdom were also gripped with fear from possible terror attacks by Muslims who were pirates from the Barbary Coast of North Africa. They attacked merchant ships and coastal settlements and kidnapped British citizens to sell as slaves in the Ottoman Empire. I'm sure many have heard of the African slave trade, but perhaps didn't know so much about the fact that there was a British slave trade as well. It is estimated that they enslaved over 1 million people during that time, particularly young girls who were considered extremely valuable white gold in that slave trade. When these terror raids began targeting American ships, U.S. government officials John Adams and Thomas Jefferson met with Arab diplomats from Tunisia on March 28, 1786, to discuss the state of affairs. Reporting on this conversation, Thomas Jefferson wrote, "We took the liberty to make some inquiries concerning the grounds of their pretensions to make war upon a nation who had done them no injury, and observed that we considered all mankind as our friends, who had done us no wrong, nor given us any provocations." In short, like many perplexed politicians and citizens today, Mr. Jefferson couldn't understand the justification for these overt acts of aggression against a peaceful nation. Thus, he asked the ambassador to explain. This is what he wrote. The ambassador answered that it was founded on the laws of their prophet, meaning Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, peace and blessings be upon him, that it was written in their holy scripture, the Quran, all nations who should not have acknowledged their authority were sinners, that it was their right and their duty to make war upon them wherever they be found, and to make slaves of all they could take as prisoners, and every Muslim who should be slain in the battle were sure to go to paradise. These are the words of the ambassador of Tunisia at that time. In essence, this is the ideology of jihadist groups and the rationality behind their terror attacks. In the jihadi view, the world is divided into two camps: Darul Kufr, the territory of infidels, and Darul Iman, Darul Islam, the territory of believing Muslims. They assert that it is the fundamental duty of a Muslim to wage war against infidels and these sinners, and to kill and capture them. As a consequence, Great Britain and many non-Muslim nations remain under the dark, ominous clouds of a threat of jihadist attack. In this threat, no place is safe, not even a house of worship. As we saw just 1 month ago, even the Grand Mosque in Mecca was being plotted to be attacked. And no one is safe, not even young children, as again recently we've seen in the Manchester bombing during a youth concert of very young children. Describing this steady decline and despicable behavior of Muslims, the founder of Jamaat Ahmadiyya, Hazrat Masih Maud alayhi salam, the promised Messiah, he states as follows: virtues like human sympathy, compassion, affability, love of justice, meekness, modesty, and humility are disappearing by the day. This callousness and moral degradation makes many a Muslim appear only marginally different than wild beasts. A Jain or a Buddhist is afraid of killing even a mosquito or flea. But alas,
there are many among Muslims who would kill an innocent person with impunity and commit wanton murder without the least fear of God Almighty, who cares more about human life than all other animals. Why then this callousness, cruelty, and lack of sympathy? This was the question the Prophet ﷺ is posing. And this is the same question the entire British continent, the entire world is asking when they witness these scenes of terror, when they see barbaric beheadings, they see these people going for suicide and car bombings, and they see mass shooting. They're asking, why do they commit these callous and inhumane deeds? Thus the Prophet ﷺ in the same writing explains the basic root cause of why they're committing these affronts to humanity. He says, I quote, "It is because from their very childhood, myths and false stories regarding a false concept of jihad are drummed into their ears and instilled into their hearts. As a result, they gradually become morally dead and cease to realize the heinousness of such abominable deeds. On the other hand, a man who murders with impunity an unsuspecting person and brings ruin to his family thinks that he has done a meritorious and rightful deed and made the most of an opportunity to win social acclaim." This is why now you see when they commit these acts, they make videos and they make postings on websites to show the whole world as if there's some kind of glorified hero who've just taken all these lives. And in fact, in their own community, they become glorified heroes. This is the unfortunate condition Prophet ﷺ was talking about back then. Thus he goes on and says, "This is because no sermons or lectures are delivered in our country to discourage such evils. And if all they are given such sermons, they have an aura of hypocrisy about them. And the man in the street continues to think approvingly of such misdeeds. Thus, considering all these facts, it is not God Almighty, Allah subhanahu wa ta'ala. It is not the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is not the Holy Quran. It is the misguided clerics, the Muslims themselves, who have responsibility first and foremost for introducing, reinforcing, and reaffirming this false concept of jihad. However, in the Holy Quran, the word of Allah Almighty repeatedly admonishes Muslims, وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, and commit not iniquity in the earth, creating disorder. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, and fight in the cause of Allah. الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, those who fight against you. وَلَا تَعْتَدُوا, and do not transgress. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, for verily Allah loves not those who are transgressors. Clearly, Islam rejects the idea of violent militant jihad. Fighting is only allowed, only permitted in self-defense when life and religious liberty are threatened. Again, another source of why this is happening, why they're committing these deeds. Prophet says there's the role of the Christian clergy in intentionally or unwittingly promoting the concept of violent jihad. Thus he says, at this point I must with great regret say that although ignorant Maulvis, Muslim clerics, have instructed the ordinary public in plunder and killing by calling these actions jihad, Christian clergy have also done something similar. They have in Urdu, Pashto, and other languages produced thousands of publications, journals, and flyers alleging that Islam was spread by the sword. This literature, which has been distributed to them in India, the Punjab, and the frontier region, wrongly claims that Islam is synonymous with violence.
The people's penchant for violence has increased as a result of the combined testimony of the Maulvis and the Christian clerics. Now, this is a very bold statement. It seems to be trying to find an excuse. But then he turns and gives and cites a very powerful example to show this is the sign of this type of behavior. He says, I believe the people of the frontier region were not even aware of this concept doctrine of jihad by sword to kill the infidel until the Christian priests embedded it in their minds. They were not even aware of this idea that we as Muslims are supposed to go out, take a sword, and chop someone's head off and kill the infidel. So he's saying this is where it began. He says, my view is supported by the fact that there were no incidences of this type before Christian priests began distributing the journals, newspapers, and books in the frontier region. Again, he says, in 1849, as example, Reverend Carl Gottlieb Funder published his book, Mizan al-Haq, in India, in the Punjab and the frontier region. In it, he used offensive language to attack Islam and the Holy Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, and publicized the claim that killing people of other faiths is not merely permitted, but in fact considered to be worthy of great divine reward in Islam. Listen to what he says. Killing is not just permitted, this is a way to earn great divine reward. You become a ghazi, some kind of great conquering hero. You become glorified as they're doing nowadays. But he's the one that began promoting these ideas. He says then, this drew the attention of the barbaric people of the frontier region who have no knowledge of religion, and they came to believe that Islam advocates the killing of non-Muslims. Muslims who were peaceful became violent based on this literature. Thus here the Prophet is making a very critical point, important point that still exists nowadays. Ordinary Muslims lack fundamental knowledge of Islam. The lay Muslim, the regular person who's not a mullah or a sheikh or a maulana or has any knowledge based on these things, and he's saying they simply trust and follow their leaders. But often becomes a case of what? The blind leading the blind. This is why many young Muslims in this continent and around the world are being radicalized. In this sense, Professor Scott Atran, a French-American anthropologist, writes, talking about this concept. He says, what inspires the most lethal terrorist in the world is not so much the Holy Quran or religious teaching, as much as a thrilling cause and a call to action that promises glory and esteem in the eyes of friends. Jihad is an equalitarian, equal opportunity employer, fraternal, fast-breaking, glorious, and cool. Western volunteers for ISIS, he says, are mostly youth and transitional stages in their lives. For the most part, they have no traditional religious training and are, quote, born again, unquote, Muslims. Meaning, if you've seen the recent incidents here in Europe and around the world, those Muslims, before they went on jihadi attacks, they were running around drinking and dancing and doing all the wrong things that Muslims are supposed to be doing. Suddenly they find God, find religion, and become a jihadi. He's referring to this fact that they did this because they themselves didn't know their faith. He ends by saying, they believe that they are part of a great historical movement now that has reestablished the Islamic Khilafat, and they believe they must fight to secure and expand it. Thus, in this vacuum of knowledge and understanding, it is easier to inspire Muslims to become jihadists and join these movements. During the Russian-Afghanistan war, for instance, one Muslim cleric who has passed away now,
who was known as the father of global jihad, Abdullah Azam. He used to bring so many Muslims into the fold of his Mujahideen forces to fight in Afghanistan by sharing with them fantastical stories, phenomenal stories about how the Mujahideen was single-handedly beating all these Russian forces. How when they were about to be attacked, suddenly God would intervene and send birds swooping down upon them to catch bombs out of the air. How the same birds would cover and blanket them so the Russian forces couldn't drop bombs and attack the Mujahideen. And how during the battlefield they witnessed angels riding on horseback coming to help them. And these are the ways they're encouraging the Muslim youth to come forward, the Mujahideen forces to fight the battles. All of this is based on fantasy and falsehood. But if you don't know your faith, your history, your traditions, you believe these stories and begin to go forth thinking, yes, I'll shout Allahu Akbar and join Mujahideen because this is what Islam wants for me. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Again, we see the greatest lure, the greatest motivation, inspiration being shared with all these people. If you die in battle, as that ambassador says, you're sure to go to heaven. Well, you'll find wine, women, and all the delights of your desires. This is, of course, reducing religion to a fairy tale of carnal passion and sensual pleasures. But it's such a powerful image and motivation that people are believing it and joining the forces of these groups up to now around the world. Thus, we as a community of believers in the Messiah alayhi salam who has come, we must also engage in the battle to fight back, a counteroffensive, a jihad of the pen now, because this is not an age where they're fighting us with swords only and trying to win our lands and our seas. They're trying to win our minds and our hearts. This is a time where all of us must come forward and counter the attack of the pen that's flooded since that time up to now. Then he said a few languages. Now imagine all the languages of the world. Everywhere you go, it's this message. Islam is violent, militant, in German, French, Spanish, you name the language. It's out there now by Christians and opponents and atheists, everyone trying to attack Islam and bring us down. And then the Muslims say, oh yes, yes, we are Mujahid. We are the ones who represent Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You're right. And they go forth and shout Allah and commit the deeds. Then you see the strange, ironical, comical scene of people saying that protesting against this idea of Islam being violent, saying to somebody, if you don't stop saying Islam is violent, I will kill you. This is the madness that has happened in the mind of our people. Of course, Prophet Messiah has told us long ago, now it is the jihad with the pen instead of the sword that has to be waged. And I do hope and pray as our Khulafa and our brother Khalifa al-Masih al-Khamis, may Allah strengthen his hand, has been encouraging us, especially the youth, to pick up the pen now and be part of that campaign to win back your youth, your generation who's being drawn into these traps and joining these movements. May Allah help them to find the true path of Islam. In the spur of all these passions, in the moments when they get inspired to join these groups and to commit these deeds and fight these battles, what the world is saying, but what they don't realize and analyze, is the Muslim Ummah. The Muslims themselves have suffered the most in all of these warfare that's taken place in the name of jihad. A group named Physicians for Social Justice concluded, since the 9/11 attack, directly or indirectly, 1 million Muslims have been killed in Iraq, 220,000 in Afghanistan, and 80,000 in Pakistan, a total of about 1.3 million. And he says at least this amount, it's a conservative figure, it's much, much higher than that because the casualties don't include other nations that have now been embroiled in these campaigns. And so it is one of the most horrific tolls of human life of the Ummah itself we have faced. Again, decades ago,
Who remembers suicide bombing? I was in Pakistan in the 80s. I never saw suicide bombing. So it's said now. It's now almost daily news. This is Muslim on Muslim crime. This is not the infidel attacking. This is a Muslim killing another Muslim, bombing of the mosque in areas where Muslims are living. The Institute for National Security Studies reports that 2016, this past year, was the deadliest year in suicide terrorism. The deadliest year. 469 suicide bombings were carried out by 800 perpetrators in 28 countries, causing the death of about 5,650 people and injuries to 9,480. 77 of the suicide bombers were women. 77 of these bombers were women, some carrying children, some leaving small children behind them. As happened last year in California, San Bernardino, a young couple went out and left their small 6-month-old girl behind, committed an act of terror, and she was shot down in the process. Her relative just said one thing: how can a mother do this? How can a mother do this? The Holy Prophet Muhammad was once asked by Hazrat Aisha, his beloved consort, we believe that jihad is afsal amal, the best deed. So should we enjoy in these campaigns? The Holy Prophet Muhammad in response said, "Oh Aisha, the best jihad, afsal jihad is Hajj Mabrur. The best jihad for women is to go for Hajj that is accepted." Unfortunately, this is not the case that we see nowadays from these Muslims promoting the idea of a Hajj that is Mabrur. One of the most dishonest, deceptive, and duplicitous aspects of these wars is jihadists loudly condemn non-Muslim nations and then form alliances with them to acquire the means to carry out these jihad campaigns. Regarding this, Hazrat Nursi IV, may Allah be pleased with him, may strengthen him and bless him always, once observed in 1991 during the Gulf crisis, every Muslim country depends for arms and weapons. Every Muslim depends for arms and weapons on the very country against whom it declares jihad. The Eastern and Western countries who are branded as polytheists, away from God, the enemies of God, idolaters, tyrants, cruel and whatnot, about whom it is pronounced that you are ordered by God to fight against them, are the very countries before whom these people extend their begging hands for rockets, warplanes, and naval ships, as well as guns and all other related paraphernalia. As long as Muslims expend their energies and their resources and their manpower and their wealth fighting amongst themselves, Sunni versus Shia, Arab versus non-Arab, Muslim nation versus non-Muslim nation, or one Muslim nation versus another Muslim nation, they lose sight of the real jihad of the ummah. Kuntum khayra ummatun ukhrajat linnas. You are supposed to be the best ummah, raised for the good of all mankind. But look at perceptions of the world now. The world doesn't perceive this ummah as khayra ummah. They see you are the worst of the ummah, the worst of the people out there now. Thus, this is a complete testimony against what is happening now. The rising hatred and despise of Islam and Muslims in all these lands. This is, in fact, an age-old policy of divide and conquer at its best. And unfortunately, the Ummah has fallen deep in trap, and only God can bring them out. At times, however, voices of reason break through. For instance, the British author and Karen Armstrong, researcher, she agrees that militant jihad is an idea imported from the era of the Crusades, not from the teachings of Islam.
She says, quote, Islam does not preach violence. It does not preach vicious holy war. It certainly does not condone terror, suicide bombing, or anything of that sort. Like all the great world religions, it preaches compassion and justice, and that is why it has been a success. This extremism and intolerance that has been surfaced in the Muslim world in our own day are a response to intractable political problems, oil, Palestine, the occupation of Muslim lands, the prevalence of authoritarian regimes in the Middle East, and the West's perceived double standards, not to an ingrained religious imperative, but the old myth of Islam as a chronically violent faith persists and surfaces at the most inappropriate moments. As one of the received ideas of the West, it seems well nigh impossible to eradicate. So it's an idea that was imported from outside Islam, incorporated into Islam, received into Islam. It is not an idea of Islam. This is not a true concept that Islam has promoted. Thus, the ideology of militant jihad does not reflect the sublime and noble teachings of the Holy Quran, or the traditions and illustrious example of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He would have been the first to denounce militant ideology and blatant disregard for human life, especially the life of innocent children. It is reported in the Musnad Imam Ahmad bin Hanbal that once some children were overtaken by the rush of a battle and trampled to death. Upon learning this, the Holy Prophet Muhammad was saddened and shocked. But to console him, one of the companions remarked, Ya Rasulullah, O Messenger of Allah, they were just the children of mushrikeen. They were just the children of idolaters. The Holy Prophet Muhammad immediately retorted, the children of mushrikeen, the children of idolaters are also human like you and have the inherent capacity to become the best of men. As a matter of fact, every child is born a Muslim. It is after his birth that his parents make him a Jew, a Christian, or something else. Beware, do not kill children. Beware, do not kill children. What a forceful statement. Every human life is sacred. Every human soul is pure. Every human child is precious. That is why we too feel the pain and felt the pain over the deaths of the young children after the Manchester bombing in that concert. But not only that, we felt the pain and feel the pain of the 200 girls kidnapped by Boko Haram in Nigeria, the 132 children massacred in a military school in Peshawar, Pakistan, by the Pakistani Taliban, over the mutilation recently of 17 children in Syria, and the 68 children killed in a blast that hit buses carrying refugees from besieged towns in Syria, and over the hundreds and thousands of innocent children who've lost their lives as victims of jihadi attacks and warfare. Regarding the sanctity of human life, Allah commands, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Kill not the life which Allah Almighty has made sacred, save by right. When you say save by right, some jihadists say we have the right to kill. That's what I quoted in the beginning. Jihadis attacking this country in the 17th, 18th said we have the right to kill them, the duty to kill them. But it's not what the Holy Quran enjoins, what the Holy Prophet Muhammad enjoined when he sent companies out for jihad. He admonished at that time when they were going forth for jihad, O ye Muslims, go forth in the name of Allah and perform jihad with the intention of protecting religion. But beware, do not embezzle the wealth of spoils, and do not deceive a people. Do not mutilate the enemy dead. Do not kill women and children, nor religious recluses, and do not kill the elderly. Create peace in the land, and treat the people with benevolence, for surely Allah loves the benevolent.
Imagine this testimony now in face of all those who are coming, the comments of all those who are the jihadist leaders of this age, and you see a stark and striking difference between them and the messenger of Allah, the Holy Prophet Muhammad ﷺ, who was Rahmatul Alameen, who had mercy for all. Even war he hated, but he did it in a way to minimize death, especially for the innocent non-combatants. Is this what we see in jihad of ISIS and Al-Qaeda and Taliban in this day? And if not so, then no, that's not true Islam. What the Prophet's preaching here was true Islam, and they have forgotten and failed to follow this beautiful example. Again, the Holy Quran, Al-Hajj, Surah Al-Hajj, chapter 22, verse 40 to 41. The first verse that gave permission to fight. In these verses, Allah Almighty did not permit Muslims to launch wars against non-Muslims, or bomb and besiege cities and kill innocent citizens, and capture girls and women to turn into concubines and jihadi brides, or force people to flee from their homeland or as refugees, or prevent others to freely profess and practice any faith, or desecrate and destroy their houses of worship and holy shrines and statues, as Taliban, Al-Qaeda and ISIS have done in Afghanistan, Iraq and Syria. Permission to fight was given for 3 reasons. 1, to preserve life. 2, to protect religion. And 3, to punish a tyrant. These are the only reasons why jihad is a true jihad and is allowed according to the Holy Quran and traditions of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I have this sad history of Islam before my eyes and before your eyes, I'm sure, that what we have fallen to. This is jihad we talk about now. We look in the life of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and his companions, what they endured. They endured barbarity, inhumanity, persecution, oppressions that we can barely imagine, but when we read and hear about them, it causes us to shed tears and shudder in awe. How do they bear that with patience? How do they go through those 13 long years of inhumanity in Mecca? But at the end of all that, that jihad of patience, and Allah gave them permission to now fight back. Imagine that first battle. What was the pain and anguish of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? When he was on that battlefield, he prayed to Allah Almighty that, "Oh my Master, my Lord, if today this party of Muslims is destroyed in the field of battle, there shall remain none who will worship you on the face of this earth." This prayer he offered was from the humanity perspective for all he was fighting against. My time has come, but I want in the end to share the words of Masih Maud alayhi salam, where he said we all must engage in an ultimate jihad. And this is a jihad of self-purity and purification. He says, "This time now is a time where the swords will end." I quote his words. "I have come to you with an order. Jihad with the sword has ended from this time forward. Jihad with the sword has ended from this time forward. But the jihad of purifying your souls must continue. I do not say this of my own accord. This is indeed the will of God Almighty." Recall the hadith of Sahih Bukhari, which bestowed the honor of the Prophet by saying, "Yad'ul harb." That is to say, when the Messiah comes, he will put an end to religious wars. He will end the concept that jihad means harb, means war. Accordingly, he says, "I command those who have joined my ranks to refrain from all such thoughts, to purify their hearts, to foster sympathy, and be compassionate toward the suffering. They should spread peace on earth, because that will cause their faith to spread in return. May Allah enable us to understand the true concept of jihad, and to help us to excel in the jihad of preaching, to invite mankind to God, in the jihad of the pen, to spread knowledge and correct misunderstandings and errors, in the jihad of patience, to endure the trials in the service of faith, in the jihad of purification,
to cleanse our hearts and souls of all hostility and impurity, in the jihad of prayer, to save mankind from divine wrath and guide them to its being, and in jihad of peace, to end this era of war, violence, and bloodshed, and establish a reign of peace for all mankind. Ameen. Wal akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. جزاکم اللہ حسن الجزا. اب مکرم بلال محمود صاحب آف یو کے نظم پڑھیں گے. بلال محمود صاحب. خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے. خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے. وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسے راہ کو اڑاتی ہے، وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسے راہ کو اڑاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے. کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے. غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، بھلا خالق کے آگے خلق کی
کچھ پیش جاتی ہے، بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ اب مکرم و محترم مولانا عطا المجیب راشد صاحب، نائب امیر UK جماعت، امام مسجد فضل لندن، اردو میں خطاب فرمائیں گے۔ ان کی تقریر کا موضوع ہے نصرت الہی، ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت۔ نصرت الہی، حسرت باری تعالیٰ کا ثبوت۔ مکرم محترم مولانا عطا المجیب راشد صاحب۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد۔ سامعین کرام، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے نصرت الہی، ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت۔ یہ آیت کریمہ جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس مضمون کے حوالے سے ایک بنیادی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں بھی مدد کریں گے اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ حضرت مسیح پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیت کا مضمون اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ہمارا قانون قدرت یہی ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں اور ایمانداروں کو دنیا اور آخرت میں مدد دیا کرتے ہیں۔ حضرات، خالق کائنات رب العالمین کی سب مقدس صفات کی طرح نصرت الہی کا مضمون بھی بے انتہا وسعت کا حامل ہے۔ وقت کا ہر لمحہ اور کائنات کا ہر گوشہ اس نعمت خداوندی پر شاہد ناطق ہے۔ قرآن مجید کی 20 آیات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ کل یومن ہوا فی شان کے مطابق نصرت الہی کے جلوے ظاہر ہوتے رہتے ہیں، کبھی غیبی حفاظت، دستگیری اور قبولیت دعا کے رنگ میں، اور کبھی مخالفین کی ذلت و رسوائی اور ناکامی کے رنگ میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نظم آپ نے سنی، میں دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے۔ وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسے راہ کو اڑاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے۔ کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پر ایک طوفان لاتی ہے۔ غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، بھلا خالق کے آگے خلق کیا پیش جاتی ہے۔ سامعین کرام، انبیاء کرام کی زندگیوں میں نصرت الہی کے جلوے مختلف رنگوں میں ظاہر ہوتے رہے، اور کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی کے مطابق مخالفین کی سر توڑ کوششوں کے باوجود انبیاء کرام اپنے مقاصد بعثت میں کامیاب و کامران ہوتے رہے، اور مخالفین نے ہمیشہ ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھا۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت یونس،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کی مثالیں قرآن کریم میں بارہا بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہمیشہ سب نبیوں اور ان کے متبعین کے سروں پر سایہ فگن رہی۔ جب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت دور آیا تو مشکلات کے عظیم پہاڑوں کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کی جلوہ گری بھی ایک غیر معمولی عظمت اور شان سے ظاہر ہوئی۔ حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ نور علی نور کا منظر پیش کرتا رہا۔ اعلان نبوت کے بعد مکے میں ظلم و ستم کا دور آیا، مکے سے ہجرت کا نازک مرحلہ آیا، غار ثور میں پناہ کے دوران انتہائی خطرناک صورت پیدا ہوئی۔ احد اور دیگر غزوات کے میدانوں میں یہودیہ کی طرف سے زہر کھلانے کی مذموم کوشش کے موقع پر الغرض ہر موقع پر غالب اور مقتدر خدا کی تائید و نصرت کا سایہ آپ کے سر پر رہا، اور واللہ یعصمک من الناس کی بشارت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلون فی دین اللہ افواجا کا نظارہ دیکھ کر فائز المرام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ دہریت اور الحاد کی تاریکیوں میں غرق اس تاریک دور میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کا بنیادی مقصد ہستی باری تعالیٰ کا اثبات ہے اور خدا نمائی ہے۔ آپ نے اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی برکت سے دنیا کو دائمی نجات اور روحانی احیاء نو کی نوید سناتے ہوئے فرمایا، میں تمام دنیا کو خوشخبری دیتا ہوں کہ زندہ خدا اسلام کا خدا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ظاہر ہوا ہوں تا خدا میرے ذریعے سے ظاہر ہو۔ پھر آپ نے مزید فرمایا کہ اس نے مجھے بھیج کر ارادہ کیا ہے کہ تمام دہریوں اور بے ایمانوں کا منہ بند کر دے جو کہتے ہیں کہ خدا نہیں۔ اس بلند مقصد کی تکمیل کے لیے خدائے قادر و توانا نے اس غلام صادق کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کلیتاً فنا ہو جانے کی برکت سے غیر معمولی تائیدات اور دم بدم نازل ہونے والی نصرت الہی کی دولت سے نوازا۔ آپ نے کیا خوب فرمایا کہ میں اس کی تائیدوں کا ایک زندہ نشان ہوں۔ معمور زمانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری زندگی تائیدات الہی اور نصرت الہی کا ایک بحر ذخار تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کا کیا خوب نقشہ بیان فرمایا۔ آپ کا ایک شعر ہے کہ ابتدا سے تیرے ہی سائے میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیرخوار۔ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا سایہ آپ کے سر پر رہا۔ انہم لہم المنصورون کا خدائی وعدہ بار بار پورا ہوا۔ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ آپ کا معین و مددگار اور محافظ رہا، اور سارے دشمن مل کر بھی آپ کی راہ میں روک نہ بن سکے۔ برکت کے طور پر نصرت الہی اور تائیدات خداوندی کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ 1899 کی بات ہے، ایک موقع پر پولیس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مکان کی تلاشی کے لیے اچانک آ گئی۔ قبل از وقت اس کا کوئی پتہ اور خبر نہ تھی اور نہ ہو سکتی تھی۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے کہیں سے سن لیا کہ پولیس وارنٹ اور ہتھکڑی سمیت آ گئی ہے۔ میر صاحب حواس باختہ حضرت صاحب کو یہ خبر کرنے کے لیے دوڑے گئے۔ حضرت اس وقت کتاب نور القرآن لکھ رہے تھے اور بڑا ہی لطیف اور نازک مضمون درپیش تھا۔ سر اٹھا کر اور مسکرا کر فرمایا حضرت میر صاحب کی بات کو سن کر کہ میر صاحب، لوگ دنیا کی خوشیوں میں چاندی سونے کے کنگن پہنا کرتے ہیں، ہم سمجھ لیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوہے کے کنگن پہن لیے۔ پھر ذرا تأمل کے بعد فرمایا، مگر ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ اپنے خلفائے مامورین کی ایسی رسوائی پسند نہیں کرتا۔ نصرت الہی اس قادرانہ رنگ میں ظاہر ہوئی کہ پولیس کسی کارروائی کے بغیر واپس چلی گئی۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے زمانے کا ایک اور ایمان افروز واقعہ سنیے۔ ایک دفعہ کسی بحث کے دوران حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کسی مخالف نے کوئی حوالہ طلب کیا۔ اس وقت وہ حوالہ نہ حضرت کو یاد تھا اور نہ آپ کے خادموں میں سے کسی اور کو یاد تھا، لہٰذا شماتت اعداء کا اندیشہ پیدا ہوا۔ مگر حضرت صاحب نے بخاری کا ایک نسخہ منگوایا اور یوں ہی اس کی ورق گردانی شروع کر دی، اور جلد جلد ایک ایک ورق الٹانے لگ گئے، اور آخر ایک جگہ پہنچ کر آپ ٹھہر گئے اور کہا کہ لو یہ دیکھو،
دیکھنے والے سب حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور کسی نے حضرت صاحب سے دریافت بھی کیا۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ جب میں نے کتاب ہاتھ میں لے کر ورق الٹانے شروع کیے تو مجھے کتاب کے صفحات ایسے نظر آتے تھے کہ گویا وہ خالی ہیں اور ان پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، اس لیے میں ان کو جلد جلد الٹاتا گیا۔ آخر مجھے ایک صفحہ ملا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا اور مجھے یقین ہوا کہ یہ وہی حوالہ ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ایسا تصرف کیا کہ سوائے اس جگہ کے کہ جس پر حوالہ درج تھا باقی تمام جگہ آپ کو خالی نظر آئی۔ قادر مطلق خدا تعالیٰ کا سلوک اپنے پیاروں سے بہت خاص قسم کا ہوتا ہے، اور وہ ان کے دلوں میں چھپی ہوئی خواہشات کو بھی اپنی قدرت اور تصرف سے پوری کر دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ قادیان سے گرداسپور جاتے ہوئے بٹالے میں ٹھہرے۔ وہاں ایک ناواقف شخص نے کچھ پھل آپ کو بطور تحفہ دیے، ان میں انگور بھی تھے۔ آپ نے وہ انگور کھائے اور اس کے بعد فرمایا کہ ابھی میرا دل انگور کھانے کو چاہتا تھا، سو خدا نے بھیج دیے۔ غیر معمولی حالات میں نصرت الہی کے بکثرت واقعات کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب فرمایا ہے کہ میں اپنے ذاتی تجربوں کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا ہے۔ نصرت الہی کی تجلیات کی وسعت کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی پرمعرف اقتباس ہے۔ آپ فرماتے ہیں کس قدر خوشی اور امید کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید اسی دنیا میں بھی ملتی ہے، اور اسی دنیا میں نصرت اور تائید کا ملنا آخرت کی نصرت پر ایک قوی دلیل ہے، اور پھر یہ بھی کہ یہ نصرت اور تائید ہر مومن مخلص کو ملتی ہے۔ اگر صرف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہ مخصوص ہوتی تو البتہ عام مومنوں کے لیے کس قدر دل شکن بات ہو سکتی تھی، مگر خدا کا یہ کس قدر احسان ہے کہ اس نے فرمایا کہ ہم اپنے رسولوں اور مومنوں کی اس دنیا میں مدد کرتے ہیں۔ یہ نصرت عجیب طور پر اپنا ظہور کرتی ہے، کیونکہ اس نصرت سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت، معمور من اللہ کی صداقت اور اللہ کے دوسرے وعدوں کی تصدیق کی ایک دلیل ہوتی ہے، اور ایک عظیم الشان حجت ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے قائم کی جاتی ہے۔ حضرات، آئیے اب چند اور مزید واقعات کی دنیا میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ نصرت الہی کس طرح مومنوں کی زندگی میں اپنا جلوہ دکھا کر ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت مہیا کرتی ہے۔ جماعت کے ایک مخلص اور فدائی ڈاکٹر محمد رمضان صاحب ترک بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ آپ کی نیک شہرت اور ہر دل عزیزی بعض لوگوں کو بالکل پسند نہ تھی۔ احمدیت کا بہانہ بنا کر چند لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک رات اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے وہ لوگ مسلح ہو کر آپ کے مکان پر پہنچ گئے۔ جب ان کے نوکر نے انہیں دیکھا تو دروازہ نہ کھولا، مگر آپ نے ان کی نیت کو دیکھ کر نوکر سے کہا کہ دروازہ کھول دو اور انہیں بیٹھک میں بٹھاؤ۔ نوکر نے ایسا ہی کیا۔ اتنے میں ڈاکٹر صاحب موصوف بھی تیار ہو کر بیٹھک میں تشریف لے آئے اور ان لوگوں سے کہنے لگے کہ تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہی آئے ہو نا، تو مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینے دو، اس کے بعد تم جو چاہو کر لینا۔ چنانچہ آپ نے ان قاتلوں کی اجازت کے ساتھ وہیں پر نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ ابھی آپ سجدے میں ہی تھے کہ ان لوگوں کو خدا جانے کیا خیال آیا کہ وہ سب کے سب اٹھ کر چلے گئے۔ اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے کہ غیبی ہاتھ نے ڈاکٹر صاحب مرحوم کو ان کی دست برس سے بچا کر اپنی قدرت کا عظیم نشان دکھایا۔ موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی، اس کا یہ کیسا ایمان افروز نظارہ تھا۔ آسمانی حفاظت کے محیر العقول واقعات سے ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت ہوتے ہیں۔ ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ یہ واقعہ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے ایک صحابی حضرت حاجی محمد دین صاحب تحالوی کا ہے۔ احمدیت قبول کرنے کے بعد آپ جب اپنے وطن واپس لوٹے تو آپ کے علاقے کے لوگ آپ کے سخت مخالف ہو گئے اور قتل کی دھمکیاں دینے لگے۔ بالآخر ان لوگوں نے ایک دن آپ کو واقعی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ کی نواسی بیان کرتی ہیں کہ ایک بار قریبی دیہات سے لوگ اس نیت سے اکٹھے ہو کر گئے کہ آپ کو قتل کر دیں۔ آپ نے ان کو کہا کہ اگر مارنے ہی آئے ہو تو میں 2 نفل پڑھ کر دعا کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ قریبی مسجد میں چلے گئے، وہاں دعا میں ایسے مشغول ہوئے کہ آپ کو وقت گزرنے کا احساس تک نہ رہا۔ باہر لوگوں نے سمجھا
اور کہنے لگے کہ شاید آپ ڈر گئے ہیں۔ جب کافی دیر کے بعد آپ باہر نکلے تو ایک گھوڑ سوار آتا دکھائی دیا۔ اس نے للکار کر کہا کہ اس شخص کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ وہ شخص اتنا باروب معلوم ہوتا تھا کہ مجمع یہ سنتے ہی منتشر ہو گیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی جان محفوظ رہی۔ حضرات، نصرت الہی اور قبولیت دعا کے باہمی تعلق کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت امام الزمان مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کو اپنی ہستی کی علامت ٹھہرائی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ جس طرح زمین و آسمان کی صفت پر غور کرنے سے سچا خدا پہچانا جاتا ہے، اسی طرح دعا کی قبولیت کو دیکھنے سے خدا تعالیٰ پر یقین آتا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ سچ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا دعاؤں سے پہچانا جاتا ہے۔ محترم شیخ محمد حسن صاحب مرحوم آف لندن اپنا ایک ایمان افروز واقعہ اور تجربہ بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ یعقوب نامی ایک شخص کام کرتا تھا، دہریہ خیالات کا تھا، اللہ کی ذات سے منکر تھا، اس کی شوخیاں حد سے بڑھنے لگی۔ ایک دن طنز سے مجھے کہا کہ دیکھو کتنی گرمی ہے، تم اپنے خدا سے کہو کہ بارش برسا دے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ ہم دعا تو کر سکتے ہیں مگر خدا کو حکم نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں دعا شروع کر دی۔ اس رات بادل آئے مگر برسے بنا چلے گئے۔ مجھے یقین تھا کہ آج جاتے ہی دوبارہ وہ مجھے تانا دے گا۔ وہی ہوا، جاتے ہی مجھے وہ شخص ملا اور بار بار اس کا اصرار تھا کہ تمہارا خدا گرجا تو بہت مگر برسا نہیں۔ اس نے میرا وہاں بیٹھنا مشکل کر دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ دن کے 11 بجے تھے، میں اٹھ کر باہر چلا گیا، شدید گرمی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو اس کی غیرت کا واسطہ دے کر التجا کی کہ اے خدا، وہ دہریہ تیری ذات کا منکر ہے اور مجھے تانا دیے جا رہا ہے، تو اس کا منہ بند کر۔ میری عاجزی کو وہ بیان کرتے ہیں کہ میری عاجزی کو بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ نہ جانے کہاں سے آسمان پر بادل آ گئے اور میرے چہرے پر بارش کے قطرے گرنے لگے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ شخص اس ہلکی بارش کو تو نہیں مانے گا۔ پھر کیا تھا، نہایت زوردار بارش ہوئی اور زوردار ہوا کے چھکڑ چلے۔ دہریہ اس وقت برآمدے میں بیٹھا تھا اور بارش اور ہوا کا زور اس کے منہ پر جا کر لگ رہا تھا۔ اس پر وہ بے اختیار بول اٹھا کہ میں مان گیا کہ تمہارا خدا زندہ خدا ہے، اور ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ یہ خدا صرف مرزا صاحب کے ماننے والوں کا ہی ہو سکتا ہے۔ ڈنمارک کے ایک بزرگ احمدی نوح سوین ہینڈسن، جن کی وفات کچھ عرصہ پہلے ہوئی ہے، ان کا ایک ایمان افروز واقعہ قابل ذکر ہے۔ یہ عاجز جاپان میں خدمت پر مامور تھا کہ ایک دوست لندن سے میرے پاس آئے، چند روز قیام کے بعد روا گئے اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ انہوں نے میرے ساتھ ٹوکیو میں ہونے والی باتوں کا ذکر کیا، جس پر حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھا کہ آپ کی جو باتیں ان سے ہوئی ہیں فوری طور پر لکھ کر بھجوائیں۔ اس خط نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ خط کا مضمون اور انداز ایسا تھا کہ کوئی بات حضور کو سخت ناگوار گزری ہے۔ رات بڑے کرب سے گزری۔ صبح ہوتے ہی میں نے ساری تفصیل پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ لکھ کر حضور کو بھجوا دی، اور پھر میں دن گننے لگا کہ کب حضور کی طرف سے جواب موصول ہوتا ہے۔ انتظار کا ایک ایک لمحہ گزرنا مشکل ہو رہا تھا۔ چند روز بعد ہینسن صاحب کی طرف سے ڈنمارک سے ایک خط موصول ہوا کہ میں نے رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ میں ٹوکیو کے بازار گنزا میں جا رہا ہوں۔ زمین پر ایک کاغذ دیکھا، میں نے اٹھا لیا۔ ساری عبارت اجنبی زبان میں تھی جو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ صرف ایک فقرہ انگریزی میں یہ لکھا تھا کہ یور کیس از آل رائٹ۔ انہوں نے لکھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ چونکہ اس خواب کا تعلق جاپان سے ہے، اس لیے میں آپ کو لکھ کر بھجوا رہا ہوں۔ جب مجھے ان کا یہ خط ملا تو میں تو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا، اور پھر چند روز کے اندر اندر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خط آ گیا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کا معاملہ بالکل ٹھیک ہے،
کسی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اس خواب نے اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح کے بابرکت جواب نے گویا میری زندگی بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کس پیار بھرے انداز میں نصرت فرمائی اور اپنی ہستی کا ایک زندہ ثبوت عطا کیا۔ نصرت الہی کی ہماگیر صفت کے جلوے ہمیشہ بحر و بر میں دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب علی نے بر اعظم افریقہ میں عظیم الشان تاریخی خدمات سر انجام دی ہیں۔ بڑے دعا گو اور ولی اللہ مجاہد اسلام تھے۔ ان کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک موقع پر انہوں نے نائجیریا سے سیرالیون جانا تھا۔ آپ کی اہلیہ اور 11 سالہ بچہ مبارک احمد بھی آپ کے ساتھ تھا۔ بحری جہاز میں سوار ہوتے وقت جب ڈاکٹر نے بچے کی حالت دیکھی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ بچہ سفر کے قابل نہیں۔ 7 دن کا سمندری سفر ہے اور ہمارے پاس جہاز میں کولڈ سٹوریج کی سہولت نہیں۔ اگر دوران سفر یہ بچہ مر گیا تو سمندری قانون کے مطابق اسے سمندر میں پھینک دینا پڑے گا۔ سفر پر اسے ساتھ لے جانے کی ایک ہی صورت ممکن ہے کہ آپ ایک فارم پر یہ لکھ کر دے دیں کہ اگر یہ بچہ دوران سفر فوت ہو جائے تو ہمیں اجازت ہوگی کہ ہم اس کو سمندر میں پھینک دیں۔ سامعین کرام، ذرا ٹھہر کر اس جگہ سوچئے کہ اس وقت والدین کی جذباتی کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ ایک بیٹا قادیان میں چھوڑ آئے اور دوسرے کے بارے میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا کی اہلیہ نے تو بے اختیار رونا شروع کر دیا اور حضرت مولانا اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے طالب ہوئے۔ خدائے قادر و توانا نے آپ کے دل کو تسلی دی اور آپ نے بڑی زوردار آواز سے کپتان سے کہا کہ بتاؤ کس جگہ دستخط کرنے ہیں، اور فوراً ہی فارم پر دستخط کر دیے۔ آپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور روتی ہوئی اہلیہ کو فرمایا کہ آمنہ یقین رکھو مبارک کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس حالت میں تینوں جہاز پر سوار ہوئے اور خیریت سے منظر پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی نصرت اور حضرت مولانا کی فلک رسا دعا کی برکت دیکھیے کہ وہ مبارک احمد نہ صرف 7 دن زندہ رہا بلکہ اس واقعے کے 70 سال بعد بھی آج بھی وہ زندہ و سلامت خدمت دین میں مصروف ہے۔ حضرت حافظ حامد علی صاحب موجزانہ حفاظت کا اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک کام کے لیے غیر ملک میں بھیجا۔ ایک مقررہ جہاز پر سوار ہوا۔ جب جہاز نصف سفر طے کر چکا تو سمندر میں طوفان کے آثار دکھائی دیے اور ایسا معلوم ہوا کہ جہاز غرق ہونے لگا ہے۔ لوگ چلانے لگے اور جہاز میں شور قیامت برپا ہو گیا۔ لوگ روتے اور آہ و بکا کرتے تھے۔ میں نے بڑے جلال اور دعوے سے کہا کہ میں پنجاب سے آیا ہوں اور میں ایسے شخص کے کام کو جا رہا ہوں جسے خدا نے اس زمانے کا نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے جب تک میں اس جہاز پر سوار ہوں خدا تعالیٰ اس جہاز کو ہرگز غرق نہیں کرے گا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس حالت کو بدل دیا اور جہاز طوفانی حالت سے نکل کر خیریت سے کنارے جا لگا۔ میں اپنی منزل پر اتر گیا اور جہاز آگے روانہ ہو گیا، مگر تھوڑی دور جا کر ہی غرق ہو گیا۔ ہندوستان میں جب اس جہاز کے غرق ہونے کی اطلاع آئی تو میرے عزیز روتے ہوئے حضرت کے پاس گئے اور کہا کہ جس جہاز پر حامد علی سوار تھا وہ تو غرق ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں سنا تو ہے۔ یہ کہہ کر حضور خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا مگر حامد علی تو اپنا کام کر رہا ہے، وہ غرق نہیں ہوا۔ اور بعد کے واقعات نے حضور کے اس ارشاد کی تائید کی۔ واقعی معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو اس وقت کشفی طور پر یہ سارا نظارہ دکھایا گیا۔ نصرت الہی کا ایک اور واقعہ ماریشس کے مخلص احمدی عبد الرحیم صاحب کو پیش آیا جو ماریشس سے برطانیہ آ رہے تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ 1943 میں وہ بمبئی سے برطانیہ آنے کے لیے ایک تجارتی جہاز پر سوار ہوئے۔ جنگ کا زمانہ تھا۔ جو ہی جہاز برطانیہ کے شمالی سمندر میں داخل ہوا تو جرمنی کی ایک آبدوز کشتی سے اعلان سنائی دیا کہ سب مسافر جہاز خالی کر دیں کیونکہ 2 گھنٹے کے اندر اندر اس جہاز کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ہر طرف افراتفری پھیل گئی اور ہر شخص جان بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ رحیم صاحب نے سمندر کی یک بستہ لہروں پر ایک نظر ڈالی اور اپنے کیبن میں چلے گئے اور خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ دعائیں کرتے کرتے ان پر غنودگی طاری ہوئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ منظر تبدیل ہو گیا ہے۔ ایک نورانی وجود کو اپنے سامنے دیکھا
جس نے رحیم صاحب کو یہ بشارت دی کہ وہ ہلاکت سے بچائے جائیں گے۔ رحیم صاحب کا دل خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسلی سے بھر گیا۔ آپ نے فوراً کپتان کو بتا دیا۔ کپتان اور ساتھیوں نے ان کی بات سنی اور مسکرا دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کی ایمان افروز تفصیل یہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں ہر طرف سخت گہری دھند چھا گئی، جس سے ارد گرد کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ دشمن کو کسی کارروائی کا موقع نہ مل سکا اور رحیم صاحب والا تجارتی جہاز خیر و عافیت سے اسکاٹ لینڈ کے سمندر میں داخل ہو گیا۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ ایڈنبرا اتر جائیں اور لندن تک کا باقی سفر ٹرین میں کر لیں۔ کپتان کی اجازت سے آپ جہاز سے اتر گئے اور وہ جہاز ساؤتھ ہیمپٹن جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایڈنبرا کی بندرگاہ پر ایک افسر نے آپ کو بتایا کہ جس جہاز سے وہ اترے ہیں وہ تو ایڈنبرا سے آگے روانہ ہونے کے جلدی بعد جرمن آبدوز کشتی کے نشانے میں آ گیا اور چند لمحوں میں مسافروں سمیت غرق ہو چکا ہے۔ عبد الرحیم صاحب یہ بات سن کر آستانہ الوہیت پر سجدہ ریز ہو گئے کہ کس طرح قادر و توانا اور بحر و بر کے مالک خدا نے مسیح محمدی کے غلام کو اپنے دست قدرت سے بچا لیا۔ جو وعدہ نورانی وجود نے دیا تھا وہ پورا ہو کر رہا، اور کس طرح ان کو بچا کر اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو بچا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی اور قدرت کا جگمگاتا نشان عطا فرمایا۔ اسلام ایک عالمگیر خدا کا تصور پیش کرتا ہے جس کی رحمت اور نصرت کی تجلیات اکناف عالم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ دنیا کا کوئی حصہ ان کے فیوض سے محروم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیوض وقت کے ساتھ ساتھ منصہ شہود پر آ کر ازدیاد ایمان کا موجب ہوتے ہیں۔ سن 2004 کی بات ہے جب سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز غانا تشریف لے گئے تو ایک موقع پر دوران سفر حضور نے اہل غانا کو یہ بشارت دی کہ غانا کی سرزمین سے تیل نکلے گا۔ 4 سال بعد 2008 میں خلافت جوبلی کے موقع پر جب حضور انور دوبارہ غانا تشریف لے گئے تو غانا کے صدر مملکت نے حضور کو بتایا کہ حضور نے اپنے گزشتہ دورے کے دوران فرمایا تھا کہ غانا کی زمین سے تیل نکلے گا۔ خوشی کی خبر یہ ہے کہ گزشتہ سال تیل نکل آیا ہے۔ غانا کے مشہور اخبار ڈیلی گرافک نے صفحہ اول پر یہ عنوان لگایا کہ خلیفۃ المسیح نے غانا میں تیل کی دریافت کے بارے میں اپنے یقین کا اظہار کیا تھا۔ یہی یقین گزشتہ سال حقیقت میں بدل گیا اور غانا کی سرزمین سے تیل نکل آیا ہے۔ نصرت الہی اطاعت امام کے نتیجے میں نصرت الہی کا شیریں پھل کیسے نصیب ہوتا ہے، اس کا بہت ہی دلچسپ واقعہ سنیے۔ حضرت شیخ محمد دین صاحب بڑے بزرگ آدمی تھے۔ آپ ملتان میں پٹواری تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے انہیں حکم بھیجا کہ نوکری چھوڑ کر فوراً آ جاؤ، آپ کو انجمن کی جائیداد پر مختار عام مقرر کرنا ہے۔ آپ نے ارشاد ملتے ہی فوراً نوکری چھوڑ دی، بیوی بچوں کو بھجوا دیا، جانور بیچ دیے اور کچھ تھوڑا بہت سامان لے کر جو بھی تھا آپ اسٹیشن پر پہنچ گئے اور بکنگ کلرک کے پاس گئے کہ سامان بک کر دو۔ بکنگ کلرک نے کہا کہ افسوس ہم سامان بک نہیں کر سکتے، بکنگ تو جنگ کی وجہ سے کئی مہینوں سے بند ہے۔ آپ باہر آ کر بیٹھ گئے اور خدا کے حضور عرض کیا کہ اب یہ بے نوا مسافر آخر کہاں جائے؟ ویران جگہ، نہ کوئی واقف، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار، اجاڑ میں بیٹھا ہوں، بیوی بچے جا چکے ہیں، تیرے خلیفہ کے حکم پر یہ سب کچھ کر رہا ہوں، خدایا تو میری مدد کر۔ اسی دوران ایک لڑکا آیا، وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے سامان بک کروانا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ لڑکے نے کہا کہ آپ کو بکنگ کلرک بلاتے ہیں۔ بکنگ کلرک کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ میاں بڑے خوش قسمت ہو، مدت سے سامان کی بکنگ بند تھی اور ابھی ٹیلی گرام آئی ہے کہ بکنگ کو فوراً کھول دیا جائے، لاؤ سامان۔ آپ نے سامان پیش کیا، بکنگ کروائی، رسید جیب میں ڈالی اور گاڑی کے انتظار میں پلیٹ فارم پر آ کر بیٹھ گئے۔ 15-20 منٹ گزرے تو وہ لڑکا پھر آیا، کہنے لگا جی آپ کو بکنگ کلرک پھر بلاتے ہیں۔ آپ چلے گئے۔ بکنگ کلرک نے کہا کہ میاں کیا چیز ہیں آپ؟ آپ نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ جیسے ہی میں نے آپ کے سامان کی بکنگ کی، ایک اور ٹیلی گرام آ گیا کہ یہ اجازت غلطی سے بکنگ کھولنے کے بارے میں دے دی گئی تھی، اگر کوئی بکنگ ہو گئی ہے تو اس کو چھوڑ کر مزید بکنگ فوراً بند کر دو۔ آپ چونکہ بکنگ کروا چکے تھے اس لیے وہ کینسل نہ ہو سکتی تھی۔ اس طرح آپ کا سامان اور آپ خود بحفاظت قادیان پہنچ گئے۔
नुसरत इलाही का एक और ईमान अफरोज़ वाक़या सुनिए। अफ्रीका के किंग अलाडो बयान करते हैं कि अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दहू की एक अंगूठी जो हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला ने उन्हें दी थी, वो कहते हैं कि वो मुझे इतनी महबूब हो गई कि मैंने एक दफ़ा पहनने के बाद उसको एक दफ़ा भी नहीं उतारा, और मुसलसल पहनने की वजह से मेरी उंगली कुछ ख़राब हो गई। अंगूठी उतारते हुए बहुत तकलीफ़ होती थी और वो उतर भी नहीं रही थी। डॉक्टर ने कहा कि अब दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी उंगली कटवा लो और या अपनी अंगूठी कटवा लो। अब अंगूठी तो मैं नहीं कटवाना चाहता था क्योंकि डर था कि कहीं बरकतें कम ना हो जाएं, और ये भी नहीं चाहता था कि उंगली कटवा लूँ। आखिर मैंने जाए नमाज बिछाई और यूं दुआ की कि ऐ खलीफतुल मसीह के खुदा, उन्होंने मुझे ये अंगूठी पहनाई है और मैं उसे काटना नहीं चाहता कि कहीं बरकतें कम ना हो जाएं। वो फरमाते हैं कि दुआ करने के बाद उन्होंने फिर कोशिश की तो अंगूठी बड़े आराम से उतर गई और कोई तकलीफ नहीं हुई, और उसके बाद डॉक्टर ने उंगली का भी इलाज कर दिया। काफ़ी अरसा कबल जिस ज़माने में सिरा लियोन में बागियों ने सारे मुल्क में कत्ल गारत का बाजार गर्म किया हुआ था, उन दिनों एक नौजवान अहमदी तालिब इल्म को किसी तरह अल्लाह ताला ने नुसरत इलाही का जलवा दिखाया और अपने ख़ास फजल से बचा लिया। इसकी तफसील बड़ी ईमान अफरोज़ है। लिखते हैं कि सिरा लियोन यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म महमूद कोका साहिब को बागियों ने पकड़ लिया और बाज़ दूसरे सिविलियन के साथ एक कतार में खड़ा कर दिया कि बारी बारी उनके हाथ काटने शुरू किए। वो हर आदमी से पूछते जाते कि कहाँ से हाथ कटवाना है। आगे वो बेचारा क्या कहता, जिस जगह से कहता उस जगह से उसका हाथ काट दिया जाता। इस तरह 8 आदमियों के हाथ काटे गए। अहमदी तालिब इल्म का 9वां नंबर था। जब उनकी बारी आई तो बागियों के साथी ने आवाज़ दी और बड़े ज़ोरदार आवाज़ में कहा कि कमांडर कहता है कि हाथ मत काटो, तुम्हें हाथ काटने का किसने कहा है। चुनाचे कमांडर के हुक्म पर बाकी लोगों के हाथ न काटे गए। इस तरह महमूद कोका साहिब और उनके पीछे जितने लोग थे उन सब को अल्लाह ताला ने अपने फल से बचा लिया। एक और दिलचस्प वाक़या सुनिए नुसरत इलाही का। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हज़रत हाजी करियाम अहमद साहब, हाजी ग़ुलाम अहमद साहब ऑफ करियाम का ये वाक़या है। वो बयान करते हैं कि एक बार आपको एक तबलीगी बहस के लिए गढ़ शंकर जाना था, लेकिन चलने में ताख़ीर हो गई। आप इस ख्याल से कि रेलगाड़ी तो जा चुकी है, रेल की पटरी के साथ साथ पैदल ही चल पड़े। जून का महीना था, सख्त गर्मी पड़ रही थी, इधर चिलचिलाती धूप। आप दुआ करते जा रहे थे कि सवारी मिल जाए ता वक्त पर पहुंच सकें। अचानक क्या देखते हैं कि पीछे से गढ़ शंकर जाने वाली गाड़ी आ रही है, और जब वो गाड़ी ऐन आपके करीब पहुंची तो अचानक रुक गई। आपने सवार होकर रेलवे गार्ड को किराया अदा किया और गाड़ी रुकने का सबब दरियाफ्त किया। उसने बताया कि हुआ ये कि एक मुसाफिर ने अपनी रोटी वाला रुमाल गाड़ी रोकने वाली जंजीर से बांध दिया था। रुमाल उतारते वक्त उसने जंजीर को झटका दिया तो गाड़ी रुक गई। नुसरत इलाही का ये दिलचस्प वाक़या एक शाहकार है। कादिर व मुतलक खुदा अपने प्यारे बंदों की गैर मामूली मदद और नुसरत के क्या क्या अंदाज इख्तियार करता है। हज़रात, सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद अल्लाह ताला ने जमात में रूहानी क़यादत का निज़ाम खिलाफत राशिदा अहमदिया की सूरत में कायम फरमाया। इस दौर में भी अल्लाह ताला के फजल व करम से कुछ ऐसा इंतशार रूहानियत हुआ कि खिलाफत अहमदिया का हर दौर ताईद एज़दी और नुसरत इलाही से इस तरह भरा हुआ है जिस तरह आसमान सितारों से भरा होता है। अल्लाह ताला ने हर खलीफा वक्त को नुसरत इलाही और कबूलियत दुआ का ऐसा ख़ास एजाज़ अता फरमाया जिसके फैज़ से अहमदियों की झोलियाँ भरी हुई हैं। अहमदियों की ज़िंदगी में नुसरत इलाही के वाक़यात इस कसरत से नज़र आते हैं कि मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि आज अहमदी मुसलमानों के इस अजीम आलमगीर रूहानी इज्तिमा में कोई एक फ़र्द भी ऐसा नहीं होगा जिसने अपनी ज़ात में या अपने ख़ानदान में या अपने मुल्क में नुसरत इलाही का कोई ना कोई वाक़या मुशाहिदा ना किया हो या उसके इल्म में ना आया हो। ये फैज़ है उस रूहानी इनाम खिलाफत के ताज का जो अल्लाह ताला ने अपने फल से सिर्फ़ और सिर्फ जमात अहमदी आलमगीर के सर पर सजाया है, और हम इंतहाई आजी और शुक्रगुजारी के साथ इस इम्तियाजी निशान को जमात अहमदिया की सदाकत के तौर पर पेश करते हैं। सामीन किराम, इसके बाद
ایک اگر ہم نظر کریں تاریخ احمدیت پر تو اس کے ہر دور میں خلافت اولیٰ میں بھی، خلافت ثانیہ میں بھی، خلافت ثالثہ میں بھی، خلافت رابعہ میں بھی اور پھر خلافت خامسہ کے اس بابرکت دور میں ایسا لگتا ہے کہ ہر مرحلے پر جب بھی جماعت کے لیے کوئی خطرہ ہوا، جب بھی کوئی مخالف اور معاند اسلام احمدیت کو ختم کرنے کے دعوے کو لے کر اٹھا، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو ختم کر دیا، اور یہ ایسی ایمان افروز داستان ہے جس سے ہر احمدی کا سینہ ہمیشہ کے لیے منور رہتا ہے۔ تقریر کے آخر میں حضرات میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے۔ جو نصرت الہی کے واقعات آپ نے سنے، یہ سارے واقعات میں سے چند قطروں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسا موضوع ہے جس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ نصرت الہی کا فیضان جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ وسعت پذیر ہوتا رہے گا۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے کس تحدی اور جلال سے فرمایا کہ خدا تعالیٰ اپنی تائیدات اور اپنے نشانوں کو بھی ختم نہیں کر چکا، اور اسی کی ذات کی مجھے قسم ہے کہ وہ بس نہیں کرے گا جب تک ہماری سچائی دنیا پر ظاہر نہ کر دے۔ پس اے تمام لوگوں جو میری آواز سنتے ہو، خدا کا خوف کرو اور حد سے مت بڑھو۔ اگر یہ منصوبہ انسان کا ہوتا تو خدا مجھے ہلاک کر دیتا اور اس تمام کاروبار کا نام و نشان نہ رہتا، مگر تم نے دیکھا کہ کیسی خدا تعالیٰ کی نصرت میرے شامل حال ہو رہی ہے، اور اس قدر نشان نازل ہو رہے ہیں کہ جو شمار سے خارج ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے بندگان خدا کچھ تو سوچو، کیا خدا تعالیٰ چھوٹوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کرتا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ مکرم حامد صاحب جو کہ ویس بادن جرمنی سے تشریف لائے ہیں، ان کے بچے کو چوٹ لگی ہے، وہ فرسٹ ایڈ آفس پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ بچے کو صحت عطا فرمائے۔ اب مکرم محترم رفیق احمد حیات صاحب امیر جماعت احمدیہ انگلستان انگریزی میں خطاب فرمائیں گے۔ ان کی تقریر کا موضوع ہے موجودہ دور کی برائیاں اور پاکیزہ زندگی کا حصول۔ موجودہ دور کی برائیاں اور پاکیزہ زندگی کا حصول۔ مکرم محترم رفیق احمد حیات صاحب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Most beloved Hazur, esteemed guests, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today I have been given the opportunity to address a topic which, although has been heavily debated throughout centuries, but has always remained prevalent, and that is the issue regarding the evils of the age and how one can attain a pure life. This has been a question that has occupied the world since its very creation. When we look to the core root of our existence, looking past our physical, emotional, and material needs, we delve into our spirituality and question the true purpose of our existence. It is stated in the Holy Quran that Allah desired to bring into existence a universe which would serve as manifestations of His majesty and His light, and this was the cause of the creation of the universe. The purpose of creating heaven and the earth out of water was to bring into existence a being endowed with the will to choose between good and evil. This marks the existence of man. These brings upon us through various trials and would seek to outshine one another in doing good deeds, and thus
show which of them had attained near perfection. This essentially is why man was created, to excel in good conduct and thus fulfill the purpose of our very existence, and in doing so bring ourselves closer to Allah the Almighty. When we look into the world around us, we notice a world of contrasts and contradictions. Industrially, scientifically, and in daily living, the world is vibrant, dynamic, and achieving unprecedented progress. But sadly, this is not the case when we look at the ethical and moral dimension. Sadly, we see today's world ravaged with war, plagued by greed, and saturated by materialistic aims, all elements that can be defined as the evil of our age. When we look through history, we can see that these evils have afflicted humanity when men have decided to turn away from Allah the Almighty, and in doing so, forego their true duty and purpose of life. Corruption, perversion, disregard for the rights of others, and the exploitation of weak is everywhere. Poverty, drug addiction, violation of human rights, and the absence of absolute justice is disturbingly visible. When humanity reaches its lowest ebb, Allah in His mercy sends down His prophets, and they are sent down to earth as a mercy to mankind and a beacon of light that can bring man back from the brink of spiritual destruction. These prophets have been appearing in every age and in all parts of the world. Their mission has always been to guide mankind to its Creator through their example and model. So taking all this into account, we must ask ourselves, what element of our characteristics can enable us to attain a pure life, and in doing so, also rid society of its evil? We don't have to look further than through the blessed guidance given to us through Islam, the Holy Quran, and the example of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatam al-Nabiyyin, the seal of all the prophets. In the Holy Quran, it is stated, chapter 5, verse 4, "This day I have perfected your religion for you, and completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as a religion." With the advent of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mankind was blessed with the ultimate and definitive guidance on how to live a pure and righteous life. We are blessed in the community to have accepted the promised Messiah of the age, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, who came as a reformer who would bring back the true and original teachings of Islam. In the Holy Quran, the attributes of righteous believers are clearly stated in chapter 3, verse 135 to 137. Those who spend in prosperity and adversity, and those who suppress anger and pardon men, and Allah loves those who do good. And those who, when they commit a foul deed or wrong themselves, remember Allah and implore forgiveness for their sins. And who can forgive sins except Allah, do not knowingly persist in what they do. It is these whose reward is forgiveness from the Lord, and the gardens beneath which rivers flow, within they will abide, and excellent is the reward for good workers. Allah has clearly stated the essential components one must uphold to attain a pure life and win His pleasure. In his book, The Philosophy of the Teaching of Islam, the promised Messiah alayhi salam further outlined the moral qualities one must hold in order to attain a pure life. These attributes include chastity, honesty, refrain from physical harm to anyone, courtesy towards others, forgiveness, and doing good towards your fellow man. Firstly, we will start with the concept of chastity and modesty. In every religion, and indeed every scripture that has been revealed over time, there has been mention of the importance of safeguarding one's chastity or modesty. In today's age, this concept is deemed as old-fashioned and primitive.
Many believe that this sort of thinking has no place in the progressive 21st century. But this is certainly not the case. It is often said that fellow man is your mirror. If your face is clean, then the image you will perceive will also be flawless. What does this mean? It means that if we, as the individual, present ourselves through modesty and piety, then the world we will perceive around us will also mirror the image. However, if we choose to use our image to represent immodesty and indecency, then the image which will be mirrored, and that will be the image that will be mirrored around us. Unfortunately, we live in a society that glamorizes perfection and obscene body standards, and through films, advertising and social media, this is promoted heavily. According to the report by the British Medical Association, due to particular styles of advertising, young people's perception towards fashion, beauty and food have been distorted. Young women in particular are comparing themselves to extremely thin models working in the fashion industry or advertising products and perceive themselves in a negative way. Because of this, our youth have become obsessed with body image, and some are driving themselves to depression and suicide to attain unrealistic standards. This need for physical perfection is having a big impact on their family lives, their matrimonial lives, and this is why it is sometimes becoming more difficult to find suitable partners for marriage as well. We are also seeing an increase in the rates of divorce as a result of this. I remember recently in one such case, a young man came to see me who had married a lady from abroad based on an exchange of photographs. And when his bride arrived in the United Kingdom, he immediately told her that in her photograph she looked like a particular actress, and in real life she turned out to be different. This became the reason for his divorce. He totally failed to recognize the piety of the young lady and instead focused on her physical appearance. There are other vices that are affecting youngsters generally, such as drugs and pornography. This is partly due to the effect of social media, which has become a key source of information for youth today. Research taken by the NSPCC has shown children that were raised by smartphone technology have become most vulnerable to such pornographic content through social media. Dr. Alina Motazalo, who co-led the research, said, "Only now we are beginning to understand its impact on smartphone kids, the first generation to have been raised with technology that's taken the internet from the front room where parents can monitor the use to their bedrooms or their playground where they can't." In a study quoted in the Forbes magazine, teens and young adults aged between 16 and 24 spend almost 200 hours a day, 3 hours and 20 minutes, on an online or a mobile device. The study further noted that parents underestimate how often children experience online risks such as privacy breaches or information or photos shared without permission, cyberbullying, online harassment, sexual solicitations, and exposure to explicit pornographic, violent, deviant, or otherwise disturbing contents. And children aren't like to volunteer this information unless they seek their parents' help. Another disturbing trend which is increasing rapidly is the excessive use of recreational drugs. Sometimes this habit is adopted through peer pressure or to relieve the pressure of life. No reason or excuse can justify this habit. The relief may be temporary, but the effect may be long-lasting. Drug dependency makes a person emotionally, psychologically, and mentally unstable. Instead of making a positive contribution to the nation, they become a burden on national resources. By the grace of Allah, I can say with full confidence that Ahmadi children are protected to a large extent from these vices. But there is
a caution here that we are part of the overall society, and unless we keep our children attached to Khilafat, we will find that they too can deviate from this path. Then further issues relating to gambling have also become far too common. Many families have been ruined because of this habit. This habit eventually develops into addiction. That is why the Holy Quran mentions these habits with intoxicants. In the Holy Quran, chapter 5, verse 91, Allah states, "O ye who believe, wine and gambling and the games of chance and idols and divining arrows are only an abomination of Shaitan's handiwork. So shun each one of them that you may prosper." Taking all this into account, we must ask how we can avoid these issues. Hazur Aqdas Ayyadullah Ta'ala bin Aziz, in his recent Friday sermon, shed light on this matter. He stated that Allah has taught us the prayer for our children to be pure and righteous. In order for children to be righteous, it is important that both parents themselves are established upon goodness. Your prayers for righteous children will not be accepted without bringing in about a pure change in yourselves. The promised Messiah ﷺ has said that the trial of children is a huge trial. If the child is ill-fated, then even if you leave lots of wealth for him, he would waste it. On the contrary, if a person adheres to the commandments of God, he would become satisfied from his children. Allah has taught us how to pray for our offspring through the following verses in chapter 25, verse 75-76. "And those who say, 'Our Lord, grant us of our wives and children the delight of our eyes, and make us a model for the righteous. It is such as will be rewarded with lofty chambers in paradise, because they are steadfast, and they will be received therein with greetings and peace.'" The reason why these issues are occurring is because people are turning away from Allah the Almighty and the true teachings of morality. They think that to evoke or practice modesty is a backward practice. However, this is certainly not the case. Nobel laureate Tawakkul Karman of Yemen, when asked about her hijab by a journalist and how it is not proportionate to her level of intellect and education, she replied, "Man in the early times were almost naked, and as his intellect evolved, he started wearing clothes. What I am today and what I am wearing represents the highest level of thought and civilization that a man has achieved. This is not regressive. It is the removal of clothes, again, that is regressive back to the ancient times." This is indeed why it is so important to practice modesty in the way we present ourselves mentally and physically. If we do so, we will not only better ourselves, but it can also remove many ills from society. Now let us move on to the second attributes acquainted to attaining a pure life. That is the value of honesty. In the Holy Quran, Allah the Almighty has emphasized the importance of an honest dealing in all elements of our life, whether it comes from wealth, property, to refrain from small falsehood. The promised Messiah ﷺ stated that the Holy Quran has likened telling a lie or falsehood to the worship of an idol. A lie is like an idol that if one relies on it, he loses the trust of God. He says that a person who becomes a habitual liar, it becomes difficult for him to leave this habit and requires extremely hard work. Just like a foolish person turning to an idol instead of Allah, similarly, human beings rely upon falsehood to accomplish their tasks. Allah has promised His people time and time again that if we remain honest and follow the example of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was al-Sadiq and al-Amin, the honest and trustworthy, then surely we will be showered with His blessing in this life and the next. There is a story that comes to mind when we think of the importance of being an honest person. There was once a king who was in search of his heir. So he sent a proclamation
to call all of his people in the kingdom together, and he said, "It's time for me to step down and choose the next king. I have decided to choose one of you. I'm going to give each of you a seed today. One very special seed. I want you to plant the seed, water it, and come back here 1 year from today with what you have grown from this seed. I will then judge the plants that you bring, and the one I choose will be the next king." One boy called Ahmed was there that day, and he, like others, received a seed. He went home excitedly and told his mother the story. She helped him get a pot and planting soil, and planted the seed and watered it carefully. Every day he would water it and watch it to see if it grows. After about 3 weeks, some of the other youths began talking about their seeds sprouting. Ahmed kept checking his seed, but nothing ever grew, and he feared his seed was dead. A year finally went by, and all the youths of the kingdom brought their plants to the king for inspection. Ahmed told his mother that he was not going to take the empty pot, but his mother said he must speak the truth, so he went with his empty pot. When he arrived, the others made fun of him, for they had all big and wonderful plants. But when the king arrived, he looked at the pots, and when he saw Ahmed's empty pot, he called him over. Ahmed was terrified, but the king turned to the crowd and declared Ahmed to be his heir and successor. The other children spoke with anger, and the king responded, saying, "1 year ago today, I gave everyone a seed. I told you to take this seed, plant it, water it, and bring it back to me today. But I gave you all boiled seeds, which would not grow. All of you except Ahmed have brought me trees, plants, and flowers. When you found that the seed would not grow, you substituted another seed for the one that I gave you. Ahmed was the only one with courage and honesty to bring me the pot with my seed in it. Therefore, he is the one who will be the next king." From this, we learn that we must be careful about what we plant now, because it will determine what we'll reap tomorrow. Just as in the story, we need to teach our children the value of honesty, and that they must come about through our own conduct as well. Our words will mean nothing if our actions do not reflect them. We, unfortunately, are living in a very materialistic society where people are prepared to gain wealth and affluence through any means possible, and often they would find dishonest ways of creating their wealth. We find this at all levels, whether it's national, international, or domestic. In the third world, we're seeing corruption at all levels, where we see politicians taking money from public accounts to selfishly spend on their own lavish lifestyles, whilst their civilians suffer through poverty and destitution. But then, to survive, we see the poor use corrupt means to earn a basic living. Therefore, this makes the whole society corrupt. We also see these leaders are corrupt in their dealings on the international stage, when funds earmarked for poor are used for personal advancement. In the West, we find corruption in a different form, where the governments use funds to corrupt leaders of other countries, and companies exploit the resources of other countries. The Holy Prophet Muhammad ﷺ was noted to have said, "Truthful leads to righteousness, and righteousness leads to paradise." In addition, if a man keeps on telling the truth until he becomes a truthful person, falsehood leads to wickedness and evil doing, and wickedness leads to hell. And a man may keep on telling lies until he is written before God as a liar. Another form of dishonesty which can be constituted as moral evil is when information is misused to create disorder and war in other lands. This is indeed one of the evils that the promised Messiah ﷺ spoke when he mentioned that Islam does not look kindly on those who cause physical harm to innocent people. In recent times, we have seen this type of dishonesty being used to wage war in the Middle East, particularly in Iraq, Syria, Libya, and Afghanistan. This is done with the firm belief that there is no recrimination when nations are destroyed and large number of innocent people killed, and now this is known as collateral damage. But people forget
that one day we'll have to return to our Maker, and we will be answerable for our actions on this earth, and will have to give full account of our dishonesty in misleading people. Allah has promised His people time and time again that if they are appointed leaders of the land, they must act with justice and kindness. The Holy Prophet Muhammad ﷺ was the perfect model of a just leader. He created constitutions and laws that gave rights to all. He helped the poor and the destitute and always forgave those who wronged him. A good leader, he was also courteous. Throughout the Holy Quran, Allah the Almighty has spoken in depth about the importance of such conduct. In chapter 2, verse 84, Allah states, "And speak to men kindly." And then in chapter 47, verses 12 and 13, it states, "Let not one people deride another who may be better than they, nor let women deride another woman who may be better than they. And defame not your own people, nor call one another by nicknames. Avoid most suspicions, for suspicion in some cases is a sin. And spy not, nor backbite one another. Fear Allah, surely Allah is returning with compassion and is merciful." Although being courteous seems to be the easiest attribute listed, but indeed it is one of the most commonly broken. The promised Messiah ﷺ once said, "Before you say something, you should think over it well and try to understand what consequences of saying that thing is going to be." Many of these attributes are pushed aside when the issue of free speech is brought to mind. In today's society, we are taught by definition, free speech is to say whatever comes to mind with little or no regard to whom it may cause offense. We see this on the internet through cyberbullying, where people openly mock and ridicule people on what is essentially an international platform. This is particularly a concerning issue for the youth who are most affected by cyberbullying. Behind the guise of anonymity, social media has become a medium for people to openly express their prejudice and hate without any concern for the consequences of such action. We must decide what type of a society we want to create. If free speech creates disorder and prejudice in society, then it must be stopped. Indeed, in the European Convention of Human Rights, it has put limits on such speech, yet is ignored by individuals and institutions. It has desensitized us, and because of this, many have lost their sense of empathy. We saw this in the case of the French satirical magazine Charlie Hebdo. The magazine was first heralded for its controversial and derogatory images of the Holy Prophet Muhammad ﷺ as a beacon of free speech. However, no account was taken of the hurt feelings of millions of followers of the Islamic faith. And later the same magazine mocked the death of a young Syrian refugee, alien Kurd, and the victims of the Amatis earthquake. Is this what free speech truly stands for? For the lack of empathy and care for those who are dying, suffering through hardship? Due to global tensions, we are seeing a rise in hate crime, not just in this country, but throughout the world. Hate speech has become far too common, but when cultivated with ignorance, it has led to fatal consequences. We have witnessed this recently, whether it is through the sentiments of religious extremists who have riled up disillusioned youth into believing that killing innocent people is acceptable in the eyes of God, or in retaliation to religious extremism, the rise of Islamophobia and physical abuse, which has led to a series of acid attacks, which has led to life-changing injuries. We've seen the consequences of such prejudice and hate turning to death and destruction in Pakistan against our own Jamaat. And more serious aspect is that the state does not provide any protection for its own citizens. It is because of such hate that Islam teaches the importance of the words and courtesy. The Holy Prophet Muhammad ﷺ said time and time again, "Deal gently with people and be not harsh. Cheer them and condemn them not."
Another element that was mentioned by the promised Messiah ﷺ as an element of our evil society was forgiveness. Regarding this topic, the promised Messiah ﷺ stated, "The true servant of the Gracious One walks upon this earth with humility, and when they come upon something vain which might develop into strife, they pass on with dignity. That is to say, they do not make such matters which may cause much harm and on occasion discord." To rid of this hatred, we must extend the hand of peace and friendship. It is not enough to say love for all, hatred for none. We must also practice this in our daily lives. And we must forgive our friends and neighbors, and we must educate our youth through our example. Lastly, another attribute that can indeed help us to attain pure life is charity and helping others in any capacity. In Islam, zakat or charity is one of the 5 fundamental pillars of our faith. It is narrated that the Holy Prophet Muhammad ﷺ once said, "The best amongst you are those who bring the greatest benefit to others, and feed the hungry, and visit the sick, and free captives if he be unjustly confined, assist any person oppressed, whether Muslim or non-Muslim." The concept of helping others can hold many different meanings. An act of charity, whether it is big or small, can have a positive impact on the lives and enrich society as a whole. In Islam, charity or sadaqah can be anything from feeding a poor family to giving a smile to another. This charity does not only extend to greater society, it begins at home. When we care for one another, when we respect one another, not only do we alleviate each other's burdens, but we better society by creating a harmonious state which sees everyone's content and happy. Spending on the others in need is highly commendable for a form of worship. The Holy Prophet Muhammad ﷺ declared, "A generous person is close to Allah, close to paradise, and close to people, and far from ruin. However, a miserly person is far from Allah, far from paradise, and far from people, but close to ruin." Allah loves more an ignorant man who is generous than a worshipper who is miserly. This thought brings another story to mind. Once a man went to go and buy some fruit from a stand, and he approached the owner and asked how much for a bunch of bananas. The owner responded by saying 10 rupees. So he purchased his bananas and began looking at other things in the market. Suddenly a woman approached the fruit seller. Her clothes were old and torn, and it became clear she was very poor. She approached the owner of the fruit stand and pointed at various pieces of fruit and asked him how much for a bunch of bananas. 1 rupee, said the owner. So she reached for the knot on the corner of her shawl and pulled out a crumpled 1 rupee note and handed it to the shop owner and took her bunch of bananas and left. The previous customer was upset. He felt he'd been cheated. So he went back to the owner and said, "You charged me 10 rupees for the bananas, but only charged the lady 1 rupee. The shopkeeper smiled and replied, "The lady you speak of is very poor. She has many children and often they cannot afford anything to eat. I have tried to help her many times by giving her free fruit, but she is a proud woman and will not accept charity. So every few weeks, once she has collected some money, she comes to the market and she buys fruit from my stall. And Allah is my witness that the day she comes to buy fruit from my stall, my business doubles, and by the end of the day, my fruit is all gone. It is if Allah's mercy shines on me that day, and I'm able to help this poor woman." From this story, we can learn that your help, your charity should not make one feel lesser. If you are truly successful in your good deed, you will be able to help without causing distress to others or hurting their pride and self-respect. This is a huge element when it comes to charity. During an interview with a Swedish journalist, Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyad Ta'ala bin Aziz spoke about his concerns regarding world peace and security and how helping others could instill peace within our society.
Huzur Aqdas stated, if you want peace, we should value and prioritize giving rights to others rather than demanding our own rights. This is the key to peace and to ending conflict in the world. So from every attribute that we've discussed today, we have learned that if we help one another, stay modest and truthful, seek forgiveness and forgive, then Allah the Almighty showers us with His mercy. And when we are blessed with Allah's grace, then we are brought closer to Allah and our true purpose of existence. That is what is needed to rid society of evils for us all to attain a pure life. May Allah enable us all to fulfill our true purpose in life so that we may be able to bring closer to our Maker and in doing so create a peace, harmony in this beautiful world that He's created for us. Jazakallah. Ameen. اب اس کے ساتھ ہی اس اجلاس کا اختتام ہوتا ہے، لیکن عالمی بحث سے متعلق چند ضروری اعلانات ہیں. آپ سب اب غور سے سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں. تمام مقررین اور سامعین کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ احسن الجزا.